أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. तारुफ बयान करेंगे, फिर इंशाअल्लाह हम ये पूरा जो कोर्स है उसका स्टार्टिंग के अंदर एक खुलासा आपके सामने पेश करेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह हज़रत अपना बयान फरमाएंगे और फिर मजलिस का दुआ के बाद इख्तिताम होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए मैं सभी मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामीईन किराम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और खुशामदीद कहता हूँ दारे अरकम एकेडमी की जानिब से, उसके मेंबरान की जानिब से, मैनेजर्स की जानिब से और इस कीमती वक्त की बरकत में मज़ीद इजाफ़ों के लिए अल्लाह ताला से दुआ गो। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, आज का ये प्रोग्राम जैसा कि आपके इल्म में है कि दारे अरकम एकेडमी की जानिब से ऑर्गेनाइज किया गया है। ये एकेडमी क्या है
اور یہ کن چیزوں پر کام کر رہا ہے اس کا تفصیلی تعارف انشاءاللہ چند لمحوں کے بعد مولانا عبداللہ صاحب آپ کے سامنے پیش کریں گے. میں ابھی صرف چند تمہیدی باتیں عرض کر رہا ہوں اس کورس کے حوالے سے جس کی مقصد سے آج کا یہ مجلس منعقد کیا گیا ہے. 1 ستمبر سے یعنی 6 دنوں کے بعد اسلامک اسٹڈیز کا ایک کورس اسی اکیڈمی کے تحت شروع ہونے جا رہا ہے اور آج اسی کے انٹروڈکشن اور تعارف کے لیے دراصل یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے. یہاں پر بہت سارے علماء کرام تشریف رکھتے ہیں, اسکالرس تشریف رکھتے ہیں, ٹیچرز تشریف رکھتے ہیں. اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ کورس کس پوائنٹ آف ویو سے تیار کیا گیا ہے اس پر 2-3 باتیں عرض کر دوں, پھر اس کا پورا خاکہ مولانا عبداللہ صاحب انشاءاللہ العزیز پیش فرمائیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کورس بنیادی طور پر ان لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے جو مکتب سے فارغ ہو چکے ہیں. ان کی قرآن کی بنیادی تعلیم, ناظرے کی تعلیم, دینیات کی تعلیم ایک حد تک مکمل ہو چکی ہے اور اس کے بعد یا تو وہ پریکٹیکل لائف جی رہے ہیں, کسی پروفیشن سے وابستہ ہیں, جاب کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, یا وہ اپنی مزید تعلیم کے لیے اسکولز, کالجز, یونیورسٹی سے جڑے ہوئے ہیں. اس لیے ہمارا دوسرا حلقہ کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہوں گے. لیکن یہ کورس صرف انہی دونوں طبقوں تک محدود نہیں بلکہ اس کا دائرہ کار ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ہمارے معاشرے میں موجود تمام طبقوں اور شعبوں تک پھیلا رہے. اگر ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو ہمارے یہاں بہت سے پروفیشن ایسے ہیں جو ایجوکیشن کے کمپلیٹ ہو جانے کے بعد شروع ہوتے ہیں, جیسے ڈاکٹرز, انجینئرز, اکاؤنٹنٹس, لائرز, ٹیچرز. ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ یہ جتنے بھی پروفیشن ہیں ان سے جڑے ہوئے حضرات بھی اس کورس میں شریک ہوں اور ان کے لیے اسی سطح کا کورس ڈیزائن کیا گیا ہے. ظاہر ہے ایک شہر میں مختلف طبقات اور سطح کے لوگ ہوتے ہیں, ان کا بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے. ایجوکیشن بیک گراؤنڈ, انٹلیکچوئل بیک گراؤنڈ, پروفیشن بیک گراؤنڈ بالکل الگ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہماری ایک کوشش یہ ہے کہ جتنے بھی والدین ہیں ہمارے معاشرے میں, اگر ہم والدین کو ایک طبقہ شمار کریں تو جو والدین کا طبقہ ہے, تربیت کرنے والوں کا طبقہ ہے, ان کے لیے بھی ایک محدود کورس تیار کیا گیا ہے. یعنی کل ملا کر کے ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ اس کا دائرہ کار معاشرے میں موجود ہر شخص تک وسیع ہو. دوسری بات یہ ہے اس کورس میں کیا میتھڈ اپنایا جائے گا, تو ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ اب تک جتنے بھی طریقے ہمارے یہاں چل رہے ہیں, ٹریڈیشنل طریقے, روایتی طریقے, جیسے اسکولز, مدرسے یا دیگر کورسز جس میں ہم 2 دن کا 3 دن کا سیمینار کرتے ہیں, ورکشاپ کرتے ہیں, اس سے ہٹ کر کے اس کو ایک کمپریہنسو طریقہ بنایا جائے. یعنی اس میں پڑھانے کے کلاسز بھی ہوں, ٹیچنگز کے جو روایتی طریقے ہیں وہ بھی ہوں, ساتھ میں ورکشاپ بھی ہوں, سیمینارز بھی ہوں, لیکچرز بھی ہوں, اور اسی حساب سے ہم نے اس کو ڈیزائن کیا ہے. اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ ہم اس کو کس طرح مینیج کریں. یعنی اس کورس میں ہم کون سے سبجیکٹ پڑھائیں گے اور اس کا دورانیہ کیا ہوگا, اس کی ٹائمنگ کیا ہوگی, اس کا ڈیوریشن کیا ہوگا. تو وقت چونکہ بہت کم ہے اس لیے ہم کسی تفصیل میں نہیں جا سکتے. میں صرف چند پوائنٹس کی طرف مزید اشارہ کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں. دیکھیں آج کا زمانہ آج سے 20-25 سال کے زمانے سے بالکل الگ ہے. آج ٹیکنالوجی میں, انفارمیشن میں, میڈیا میں جو چینجز آئے ہیں اس کا تصور بھی پہلے زمانے میں کوئی شخص نہیں کر سکتا. چاہے وہ میڈیا کے ڈفرینٹ طریقے ہوں جیسے ٹی وی, انٹرنیٹ, سوشل میڈیا, پرنٹ میڈیا, نیوز چینلز, یا اس کے علاوہ جو ڈراموں اور ناولز پر مبنی فلمیں ہوتی, بالی ووڈ, ہالی ووڈ, ٹک ٹاک, شارٹ ویڈیوز, ڈزنی,
یا اس طریقے سے جتنے بھی بڑے بڑے پلیٹ فارم ہوتے ہیں ان سب کا ہماری زندگیوں سے اب اتنا گہرا رشتہ ہے جتنا گہرا رشتہ شاید پہلے ہمارا خود اپنے آپ سے ہوتا تھا، یا ہمارے والدین کا ہم سے ہوتا تھا، یا ہمارے ٹیچرز کا ہم سے ہوتا تھا۔ یعنی آپ غور کریں تو آج جو موویز ہیں، جو فلمیں ہیں، بالی ووڈ ہالی ووڈ کلچر ہے، یا سوشل میڈیا ہے، یا میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہو یا ڈیجیٹل میڈیا ہو، وہ آج ہماری زندگیوں پر اس طرح اثر انداز ہو رہی ہیں جس طرح پہلے ہمارے باپ باپ، ہمارے ٹیچرز یا ہم خود اپنے آپ پر ہوتے ہیں یا ہوتے تھے۔ اب زمانہ بالکل بدل گیا ہے، تو اس زمانے کے جو مسائل ہیں آپ دیکھیں، کسی بھی سسٹم کو بننے میں 3-4 چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں۔ ایک تو خود ایجوکیشن سسٹم، ایک اکانومی یعنی معیشت جس سے روزگار جڑا ہوا ہو، اور تیسری چیز ہوتی ہے جوڈیشری، اور چوتھی چیز ہوتی ہے ہمارا ایک پورا ماحول، ہماری سوسائٹی۔ اب آج کی زندگی میں اگر ہم غور کریں تو ہمارا فیملی سٹرکچر بھی اب بدل رہا ہے، خود ہماری اکانومی بدل رہی ہے۔ ہر سال 10-15 ایسی جابس پیدا ہوتی ہیں جس کا پچھلے سال میں کوئی تصور نہیں تھا۔ تو اب یہ مسائل کو کیسے حل کیا جائے، اس کے لیے ہم نے کوشش یہ کی ہے، اس سب چیزوں کا ہم تفصیلی جائزہ ہے۔ جیسے ٹیکنالوجی ہے تو اس کے اگر ہم نیگیٹو یوز کو دیکھیں تو اس کی ہماری کیا کیا اثرات ہیں ہماری صحت پر، ہمارے جسم پر، ہمارے ذہن پر، ہماری سائیکالوجی پر۔ اور ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، فقہ کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ آج کی جو سائنس ہے، آج کی جو فلسفی ہے، آج کی جو سوشل سائنس ہے، یا آج کے جتنے بھی زندگی کے طریقے اور تعلیم کے سسٹمز ہیں، ہم ان سب کا تفصیل سے جائزہ لیں اور اس میں اس کو شامل کریں۔ لیکن بنیادی طور پر ہم اس میں ان چیزوں کو لیں گے جس کا اسلام سے گہرا تعلق ہے، اور بنیادی کوشش یہ ہوگی کہ زندگی کے ان سارے پہلوؤں کو جس پر ابھی بات ہوئی ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کریں۔ جیسے پرماننٹ سبجیکٹ میں ہم نے 5 ٹاپکس کو لیا ہے۔ نمبر 1 عقائد۔ اب عقائد میں جیسے توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، تقدیر ہے، جزا و سزا ہے، خیر و شر ہے۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے عقائد کا ہی علم نہیں ہے۔ دوسری بات، عقائد کا علم ہونے کے باوجود اس کے علاوہ جو دوسرے عقائد ہیں اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں، جیسے شرک کے کیا نقصانات ہیں، یا اگر ہم کسی بھی خدا کو نہ مانیں تو اس کے کیا نقصانات ہیں، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانیں، ان کی زندگی کا رول ماڈل ہمارے سامنے ہو تو اس کے کیا نقصانات ہیں۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا ٹاپک یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو ہم ایک حد تک ڈیٹیل میں سمجھیں، یعنی قرآن ہمارے سامنے زندگی گزارنے کا جو میتھڈ پیش کرتا ہے، چاہے وہ ایک فرد کی انڈیویجول سطح پہ ہو یا سوسائٹی کی سطح پہ، جو خصائل و رذائل کی لسٹ پیش کرتا ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد کا جو تصور دیتا ہے، یا اسی طریقے سے قرآن شریف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی جو زندگیوں کے واقعات بیان کیے ہیں، یہود و نصارہ کے واقعات بیان کیے ہیں، یا پوری ایک تاریخ بیان کی ہے، تو وہ کیوں بیان کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کو سمجھا جائے، اور آج کے زمانے اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، اس پر تفصیل سے گفتگو ہو۔ اور تیسرا سبجیکٹ یہ ہے کہ جو مسائل ہیں ہماری زندگی میں، چاہے وہ طہارت یعنی پاکی ناپاکی کے مسئلے ہو، جائز ناجائز کے مسئلے ہو، یا عبادات کے مسئلے ہو، یا معاملات کے مسئلے ہو، یا پھر نکاح، طلاق، خلا، عدت آپ دیکھ رہے ہیں، یا اسی طریقے سے جو ہماری بزنس ہے، تجارت ہے، بینکنگ ہے، انشورنس ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، آج بہت سی صورتیں پیدا ہو گئی، اس میں جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، میڈیکل، قانون اور دیگر شعبوں میں پیدا ہونے والے جتنے بھی نئے مسائل ہیں، ہم کم از کم ضروری اور فرض کی سطح پر اس سے واقف ہو۔ اور چوتھا سبجیکٹ ہمارا یہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ انسان کی سائیکالوجی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کسی نہ کسی رول ماڈل کو اپنے سامنے رکھتا ہے، چاہے وہ جان بوجھ کر کے رکھے یا انجانے میں رکھے، لیکن رول ماڈل ہونا اس کے لیے کمپلسری ہے۔ اگر ہمارے سامنے اچھے رول ماڈلز نہیں ہوں گے تو ہم جانے انجانے میں برے رول ماڈلز کو فالو کریں گے۔ جیسے آج کل ہمارے یہاں بالی ووڈ، ہالی ووڈ کا کلچر ہے یا دیگر سوسائٹیز کا کلچر ہے، وہ بہت ہی عام ہو گیا ہے۔ اور 5واں پرماننٹ سبجیکٹ ہوگا اسلامک ہسٹری کا، یعنی ہماری جو اسلامک ہسٹری پوری اپنے ڈیپتھ میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی دنیا بنائی اور اس کے بعد مسلسل اب تک اسلام نے کیا کنٹریبیوٹ کیا، خلافت راشدہ کیسی تھی، خلافت عثمانیہ کیسی تھی، عباسیہ کیسی تھی،
بنو امیہ کیسی تھی، اور پھر اس کے بعد ہندوستان میں اسلام کیسے آیا، 1000 سال تک اسلام نے ہندوستان کو کیا دیا. پھر اسی طریقے سے ہمارا میڈیکل سائنس میں کیا کنٹریبیوشن ہے، سائنس میں کیا کنٹریبیوشن ہے، فلاسفی میں کیا کنٹریبیوشن ہے، ان سب چیزوں کو ہم گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں. چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے اس لیے ہم کسی چیز کی تفصیل میں نہیں جا سکتے. میں وہ عبداللہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئے مزید. ابھی جو آپ کے سامنے گفتگو ہوئی وہ تھوڑی اور گہرائی والی تھی. میں انشاءاللہ اتنی گہرائی والی باتیں آپ کے سامنے نہیں کروں گا. بہت سیدھی سمپل بات آپ کے سامنے میں رکھوں گا کہ یہ جو کورس ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں اسلامک اسٹڈیز کے نام سے، یہ دیکھنے جائیں تو بھی وقت کی اور زمانے کی بہت بڑی ضرورت ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج جو ہمارے جتنے بھی ینگسٹرس ہیں، نوجوان ہیں، ہمارے نوجوان بچے ہیں، وہ ایجوکیشن تو حاصل کر رہے ہیں. وہ 10ویں کلاس کے اندر پڑھ رہے ہیں، 12ویں کلاس کے اندر پڑھ رہے ہیں، وہ ماسٹرز کر رہے ہیں، کالج کے اندر 3 سال جا رہے ہیں، الگ الگ فیلڈ کے اندر جا رہے ہیں. کوئی آرٹس کر رہا ہے، کوئی کامرس کر رہا ہے، کوئی سائنس کے اندر جا رہا ہے. تو ان سب پڑھائی کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ کنیکشن ان کا دین کے ساتھ بھی جڑا رہنا چاہیے. ایک ان کی تعلیم ہوتی ہے. الحمدللہ ہمارے یہاں پورے گجرات میں مکتب کا نظام بہت مضبوط ہے. ہمارے یہاں بچے 4-4.5 سال سے مکتب کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تختی لے کر کے مکتب کے اندر جاتے ہیں ماشاءاللہ. اب ان کو قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے، اسماء الحسنی پڑھائی جاتی ہیں، حفظ حدیث کروائی جاتی ہیں، دعا پڑھائی جاتی ہیں، سیرت پڑھائی جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں وہ بچے کو پڑھائی جاتی ہیں. لیکن کب تک؟ 10 سال تک، 10 سال تک، 11 سال تک، 12 سال تک. زیادہ سے زیادہ جب تک وہ بچہ 10ویں پڑھتا ہے تب تک یہ پورا دین کے ساتھ جڑا رہتا ہے. لیکن اس کے بعد بہت افسوس کی بات ہے، ایک تعلیمی سلسلہ اس کا ٹوٹ جاتا ہے، دین کے ساتھ اس کا کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے. تو وہ سب دنیا کی باتیں اور دنیا کا ماحول تو اپنے اندر لا رہا ہے لیکن اس کا بیک اپ نہیں ہو رہا ہے. ایک چیزیں ان تو ہو رہی ہیں لیکن آؤٹ گوئنگ بھی ہونی چاہیے، ساتھ میں دینی معلومات بھی ان کے پاس آنی چاہیے. اس لیے ایک بہت غور و فکر کے بعد ہم نے کورس لانچ کیا کہ ہم جتنے بھی نوجوان حضرات ہیں، فرق نہیں ہے کہ وہ ماسٹر کریں، وہ انجینئر بنے، وہ ایڈوکیٹس بنے، وہ سائنٹسٹ بنے، وہ دنیا کے ہر فیلڈ میں جائیں، لیکن ان کی جو سب سے پہلی ضرورت ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے والے بنیں. اس کے بعد ہر ایک آدمی ہر ایک کام کر سکتا ہے. کیونکہ ہم غور کریں کہ ایک ہم ایگزامپل لیتے ہیں کہ ایک بچہ میڈیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے، میڈیکل سائنس کی وہ پڑھائی کرتا ہے. اب میڈیکل سائنس والوں کے پاس بھی اس بات کا جواب نہیں ہے کہ ایک بچے کے اندر دل کون دھڑکاتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر روح کون ڈالتا ہے، پتہ ہی نہیں ہے ان کو، روح کون نکالتا ہے، آج تک ان کے پاس جواب نہیں ہے اس بات کا. لیکن ایک سادہ سمپل مسلمان آدمی اس کو پوچھا جائے کہ بھائی بچے کے اندر کون جان ڈالتا ہے، وہ کہے گا اللہ ڈالتا ہے. کون جان نکالتا ہے، وہ کہے گا اللہ نکالتا ہے. تو یہ آدمی کی سب سے پہلی ضرورت ہے کہ اس کو ایسا دین سکھایا جائے جس کا کنیکشن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑتا ہو. یہ باتیں سمجھانے کے لیے آپ یقین مانیے سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس اللہ کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا. یہ نالج اور علم کی امپورٹنس کو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ سب سے پہلی وحی وہ نازل فرما رہے ہیں تاکہ ہر ایک آدمی کے اندر پڑھنے لکھنے کا کلچر عام ہو. تو ہم دیکھیں کہ ہم ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں لیکن ایسی ایجوکیشن کی بھی ساتھ میں فضا بنائے کہ ہمارے یہاں سے انجینئر بنے لیکن ساتھ ساتھ میں اسلام کے داعی بھی بنے، ہمارے سامنے سائنٹسٹ بھی بنے، ہمارے پاس ہمارے معاشرے کے اندر ڈاکٹرز بھی بنے لیکن وہ خدمت خلق کی مثال قائم کرنے والے ہوں. لوگ دیکھ کر کے فخر کریں کہ بھائی ڈاکٹر ایسا نہ وہ الگ ویکتی آپ کو دیوس لوگوں نے خدمت کرتا ہو. اب یہ جب ان کے پاس علم جڑا تو ان کا جو ہنر تھا اس کے اندر نکھار پیدا ہو گیا. تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ یہ بچہ مکتب سے فارغ ہونے کے بعد بھی دین کے سلسلے کے ساتھ جڑا رہے. بہت سمپل مقصد ہے. اس کے لیے ہم نے کافی محنت کے بعد ایسی چیزیں پڑھانے کی کوشش کی جو بچہ جاننے کا بہت شوق رکھتا ہے. سب نوجوان جاننے کا شوق رکھتے ہیں، الحمدللہ وہ نماز کی معلومات رکھتے ہیں، روزے کی معلومات رکھتے ہیں، لیکن آج جو ان کو پرابلم فیس ہو رہے ہیں، آج جن باتوں کو جاننے کے وہ خواہش مند ہیں وہ ریکوائرمنٹ ان کی پوری نہیں ہوتی. فار ایگزامپل سوشل میڈیا. اب ہر ایک آدمی موبائل یوز کرتا ہے، موبائل کے بغیر چلتا ہے کسی کو؟
نہیں चलता, दोस्त के बगैर चलेगा, मोबाइल के बगैर नहीं चलेगा। अब ये जितने भी यंगस्टर्स हैं, जितने भी नौजवान हजरात हैं, वो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। अब हमें उनको समझाना पड़ेगा कि ये सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज़ क्या है, नेगेटिव यूज़ क्या है। आप इसको अपने फ़न में महारत के लिए, अपने बिजनेस के लिए, इस्लामिक इंफॉर्मेशन के लिए, आप एजुकेशन फील्ड के लिए कौन सी चीज़ों को देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए, तो इनका वक्त कीमती बनेगा। वरना आदमी आज मोबाइल का गुलाम बन गया है। 5 मिनट, आधा घंटा भी नहीं होता है, आदमी ने स्टेटस निकाल करके देखना शुरू किया, आधा घंटा हो गया, लगा ही रहा है। अब उसको कोई खबर नहीं है कि भाई मेरा काम काज क्या चल रहा है, मेरी पढ़ाई क्या चल रही है, मेरे ऊपर क्या जिम्मेदारियाँ आ रही हैं, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ हैं, मेरे निकाह के बाद की क्या जिम्मेदारियाँ हैं। ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि उनको समझाना पड़ेगा, उनको उनके फ़ायदे समझाने पड़ेंगे, उनके नुकसान समझाने पड़ेंगे। तो ये आज की यूथ के और आज का जितना भी नौजवान तबका है उसकी सबसे पहली ज़रूरत है कि उनके वक्त को कीमती बनाया जाए। यदि वक्त कीमती बनेगा तो फिर वो माशरे के सबसे अच्छे इंसान बनेंगे। उसके अलावा हम देखें नौजवान जितने भी लोग हैं उन सब का एक मसला है कि प्री एंड आफ्टर मैरिज काउंसलिंग, हमने नाम भी ये रखा है। उसका मतलब ये है कि निकाह के बाद की प्रैक्टिकल लाइफ कैसी होनी चाहिए वो हम उनके सामने रखेंगे। उनके ऊपर क्या जिम्मेदारियाँ आती हैं, बच्चों की तरबियत कैसे करनी चाहिए, आपस में कैसी रिस्पेक्ट वाली ज़िंदगी होनी चाहिए। ये सब समझाने से मुआशरे की ज़िंदगियाँ खूबसूरत बनेंगी, घरेलू ज़िंदगियाँ खूबसूरत बनेंगी, वो जन्नत का बाग बनेगी। जो घर के अंदर अल्लाह ताला जो मकसद निकाह का बयान फरमाते हैं, लितस्कुनू इलैहा, ताकि आदमी को घर जा करके डिप्रेशन क्लियर हो जाए, शांति मिले। लेकिन आज एक दूसरे के हुकूक की रियायत नहीं होती है, पता ही नहीं होता है कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ हैं। उसकी वजह से वो झगड़ों का मरकज बन जाता है, दारू टेंशन बन जाता है, आदमी घर जाने से कतराता है कि नतीजा हो गया बराबर छापड़ा बेटा धरती कल्ला और बैठी है। तो ये समझाने से घरेलू जिंदगियां खूबसूरत बनती हैं, डिवोर्स के रेशियो कम होता है और बहुत अच्छा मुआशरा जब बनेगा तो ये सब मसाइल हल होंगे। यही कोशिशें हैं। आप सोचिए कि जो नौजवान आदमी दुनिया के अंदर कहता है कि भाई आप मानस ऊपर मेहनत न करा भाई कहीं न कहीं मौलाना कहीं फर्क न पड़े, ये हमारी गलत मेंटालिटी है। दीन ऐसी चीज़ है जिन्होंने लोगों की जिंदगियां बदल करके दिखाई, तारीख गवाह है इस बात का। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं मुसअब बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, नौजवान सहाबी, खूबसूरत सहाबी, मालदार सहाबी, अच्छे हसद नसब वाले सहाबी। एक दिन के अंदर 200 दिरहम का तो वो जोड़ा पहनते थे, लेकिन जब इनको अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें समझ में आ गई तो फिर इनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। सब कुछ छोड़ दिया अल्लाह के लिए। आप यकीन मानिए ओहद की जंग के अंदर पूरे मुहाजिरीन का झंडा उनके हाथ में है। उस जंग के अंदर वो शहीद हो जाते हैं, लेकिन इस्लाम का झंडा अपने हाथ से गिरने नहीं देते। कितने नौजवान आदमी के दिल में इस्लाम की बातें बेबस तो हो सकती है। दीन के अंदर खूबी ही है, वो आदमी की लाइफ चेंज कर सकता है, वो उसकी पर्सनालिटी को चेंज कर सकता है, उसकी ज़िंदगी के रीति रिवाजों को चेंज कर सकता है। लेकिन उसको समझाने के बाद तो हमने वो सब फील्ड लिए हैं इसमें जो नौजवान लोगों की भी ज़रूरियात हैं, जो हमारी भी ज़रूरियात हैं, जो मुआशरे की भी ज़रूरत है। जैसे हमारा एक टॉपिक इसके अंदर है हमारे फंडामेंटल राइट्स। गवर्नमेंट हमें क्या हमारे हुकूक देते हैं, બંધારણમાં આપણા મૂળભૂત અધિકાર શું છે पता ही नहीं है लोगों को। तो जब पता होगी तो हम अपने हुकूक को हासिल कर पाएंगे, हम अपना डिफेंस कर पाएंगे। तो बहुत जरूरी है, बुनियादी बात है इसको समझना। एक हमारा सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है तिजारत, बिजनेस। हम सब माशाअल्लाह पूरा तबका गुजरात के अंदर ये तिजारत के सिलसिले के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस्लाम पूरे बिजनेस का क्या मॉडल बयान करता है ये हम प्रैक्टिकली नौजवान लोगों के सामने रखेंगे। एक मिसाल के जरिए मैं आपको समझाऊंगा कि मैंने नौजवान बच्चों को समझाया कि देखो मार्केट के अंदर हर जगह पे झूठ बोल करके कारोबार होता है। तुमने ऐसे एडवर्टाइजमेंट किया, फॉर एग्जाम्पल एक मॉल चला रहे हो आप, तो मॉल के अंदर आपने बोला कि भाई हम सच बोल करके कारोबार करेंगे, छोटे मोटे बड़े लोगों को एक ही तरह की चीज़ दी जाएगी।
کبھی دھوکہ نہیں ہوگا، کبھی ریٹ نہیں پڑے گا، اگر آپ کو پسند نہیں آ رہی ہے تو وہ چیز ہم واپس لے لیں گے. یہ تمام اسلامک رولس ریگولیشن کو اپنے فالو کر کے کام دھندا شروع کیا. شروع میں پریشانی ہوگی کیونکہ جتنے بھی نیک کام ہیں، جتنی بھی دین کی باتیں ہیں، اس میں شروع میں آپ کو پریشانی لگے گی کہ مارکیٹ میں کوئی نہیں کر رہا ہے اور ہم کرنا شروع کر دیں گے تو دھندا چلے گا کیسا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. بس ایک مرتبہ اس بندے نے کر کے دکھا دیا، ہزاروں راستے اللہ تعالیٰ کھول دیں گے. مارکیٹ میں اس کا نام ہوگا، ریپیٹیشن ہوگی اس کی. لوگ کہیں گے کہ بھائی فلانا ویکتی پاس سے کچھ وستو لیوا ہے، ہمارے 8 بجے فجر بعد کھلے دی ہے. کوئی દિવસ ઈ આપણે યાર દગું નહીં કરે, ધોકું નહીં આપે, ખોટું નહીં બોલે, નહીં ગમે તો પાછું લઈ લે છે. تو تھوڑا بھاری لگے گا لیکن کرنے کے بعد اللہ ہزاروں راستے کھولے گا، یہ وعدہ ہے. یہ تو دنیا کا انعام ہے. آخرت کا انعام کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے دربار میں سب سے زیادہ ویلیویبل پرسن، سب سے زیادہ معزز آدمی وہ ہیں جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہو. تو اللہ کے دربار میں بھی تم فرسٹ نمبر پہ ہو اور دنیا میں بھی فرسٹ نمبر پہ ہو. تو یہ باتیں پریکٹیکل ایک ماحول پیدا ہم کرنا چاہتے ہیں کہ جو نوجوان کلچر ہیں، کافی لوگ دین پر چلنا چاہتے ہیں، کافی نوجوان بچے دین کی باتوں کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ماحول نہیں ان کے پاس. ایک بچی کو یہ سب باتیں سمجھ میں آ گئی، اس نے داڑھی رکھ لی ماشاءاللہ، کفنی لہنگا پہننا شروع کیا. دوسرے دن نے کہا ہوں صوفی صاحب بن گیا. ابھی تو جوانی آیا ہے، انجوائمنٹ کون کرتا ہے؟ جوانی دیوانی ہوتی ہے. وہ اس کو ماحول نہیں مل رہا ہے، اس لیے دین پر چلنا اس کے لیے آسان نہیں مل رہا ہے. تو ہم یہ کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ جتنے بھی نوجوان حضرات ہیں وہ ایجوکیشن حاصل کرتے رہیں، وہ اپنے تمام فیلڈ کے اندر آگے بڑھتے رہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں وہ دین کے ساتھ بھی اپنا کنیکشن جوڑتے رہیں. ان کے جتنے بھی نئے نئے پرابلمس ہیں ان سب کو ہم نے اس میں کور کیا ہے. نئے مسائل میں ہم کیا سمجھائیں گے؟ بینکنگ سسٹم. ہر ایک آدمی کو بینک کی ضرورت پڑتی ہے، تو ہم پورا نقشہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ بینکنگ سسٹم کیا ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا ہے، انشورنس کیا ہے، شیئر مارکیٹ کیا ہے، کیا اس میں کام کاج ہوتے ہیں. پورے نئے نئے مسائل جو آج کے زمانے کی ضرورت ہے وہ ہم ان کے سامنے رکھیں. تو اب نوجوان بچے کو لگے گا مولانا کام نہیں بات کیا ہے تو جانو جو ہے، کیونکہ ان کو 12ویں کے بعد بھی، گریجویشن کے بعد بھی، ماسٹرز کے بعد بھی لائف میں پوری لائف ٹائم. تو اس کے لیے ہم نے 3 ابھی حصے بنائے ہیں کہ پہلے ہم نے 3 مہینے کے اندر مٹھائی ٹیسٹ کرائیں گے. پھر ان کو پتا چلا کہ واہ مولانا مزہ آ گئی، گلاب جامن اگر 250 میں کلو پیک کرو. تو ان کے لیے آگے ہم نے رکھا ہے سیکنڈری لیول، پھر آخر میں ہائر لیول. اس طریقے سے ہم اس کو لگاتے رہیں، چلاتے رہیں. اس کورس کے اندر ہم نے روزانہ الگ الگ ٹاپکس کو لیا ہے. جیسے ہر پیر کے دن، ہر سوموار کے دن ہم ان کو عقائد پڑھائیں گے. عقائد پڑھانا کیونکہ بہت ضروری ہے، ایمان کی بنیاد کی عقائد پر ہیں. تو جو بچے ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں ان کو بہت ساری ایسی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں جو عقائد سے ٹکراؤ ہوتی ہیں. جیسے آئیڈیالوجیز پڑھائی جاتی ہیں بچوں کو، فیمنزم، ایتھیزم، ناستکتا، کسی خدا کو ماننا ہی نہیں ہے. ہیومنزم، انسان کو اتنا بڑا مان لینا ہے کہ اس کی برابری میں کوئی چیز نہیں ہے. تو جب ایسے نظریات بچے ایجوکیشن حاصل کرنے کے اندر پڑھتے ہیں تو ان کو ان کا ڈیفینس بھی ملنا چاہیے کہ بھائی اسلام ہمیں کیا عقائد سکھاتا ہے، اس کی کیا دلیلیں ہیں، اس کا کیا جواب ہے ان سب باتوں کا. اس لیے ہم نے عقائد کو پرماننٹ لیا ہے. ہر پیر کے دن عقائد پڑھایا جائے گا. اس کے بعد ہر منگل کے دن قرآن و حدیث پڑھایا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے قرآن و حدیث پڑھانے کا کہ قرآن و حدیث کو ہم تربیتی نقطہ نظر سے پڑھائیں گے. آپ مجھے بتائیے کہ آدمی میں سب سے بڑی چیز اس کے اخلاق ہے، اس کا کیریکٹر ہے. اگر ایک آدمی کے پاس بہت اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے لیکن اس کا کیریکٹر ہی صحیح نہیں، اس کو بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہے، تو دنیا میں اس کی کوئی عزت نہیں ہوگی. ایک آدمی بہت خوبصورت ہے لیکن اس کے پاس اخلاق جیسا کوئی نام ہی نہیں ہے تو لوگ اسے بھاگیں گے بھائی میرے بات کیوں کرا ہوا. ایک آدمی بہت خوبصورت بھی ہے، بہت اچھے حسب نسب والا ہے لیکن اخلاق خراب ہے، کوئی دنیا میں اس کی ویلیو نہیں ہے. تو تربیت آدمی کی سب سے بڑی ضرورت ہے. ہم نے اس میں کوشش یہ کی ہے کہ ہم یہ سب باتوں کو ایسے سمجھائیں کہ سچ بولنے کے کیا فائدے ہیں، جھوٹ بولنے کے کیا نقصان ہیں، امانت کے کیا فائدے ہیں، خیانت کے کیا نقصان ہیں، اتفاق کے کیا فائدے ہیں، اختلاف کے کیا نقصان ہیں. یہ سب باتیں ہم کمپیئر کر کے سمجھائیں کہ آدمی کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے اور کیا کمیاں نہیں ہونی چاہیے.
کیا پوزیٹیوٹی ہونی چاہیے اور نیگیٹیوٹی نہیں ہونی چاہیے. یہ سب باتیں ہم اس کو کمپیئر کر کے دکھائیں گے تو اس کے اندر دائیا پیدا ہوگی. مولانا بات ہے چیز اب اس کو وہ بھی جوڑا ہچو بولوانا اٹلا بڑا فائدہ, کھوٹو بولوانا نو بولوانا اٹلا بڑا کھوٹو بولوانا اٹلا بڑا نقصان ہے. اچھی بات. تو جب کمپیئر کر کے سمجھائیں گے تو عمل کرنے کا دائیا پیدا ہوگا اس کو. اس لیے تربیت کو تو ہم نے اخیر تک چالو رکھا ہے. 3 مہینے کے اندر سیکنڈری لیول کے اندر ہائر لیول کے اندر بچی کی تربیت کرنا ہی ہمارا اصل مقصد ہے اس کورس کا. اور اس کے علاوہ ضروری اور جدید مسائل جو میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ نماز, طہارت, روزہ, زکوٰۃ, ان کے ساتھ ساتھ جو ابھی کے زمانے کے مسائل ہے, بینکنگ سسٹم ہے, انشورنس ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, شیئر مارکیٹ ہے, اسلام کیا اس کے بارے میں گائیڈ کرتا ہے, وہ بھی ان کو سمجھایا جائے گا. اور یہ پڑھانے کا پورا انداز ہمارا ڈیجیٹل ہے. جیسے اسکول اور کالج کے اندر اس کو سمجھایا جاتا ہے پریزنٹیشن کے انداز میں, انشاءاللہ ہم بھی پوری کوشش کریں گے کہ اس کو پورا پریزنٹیشن کے اندر سمجھائیں. اس کے بعد ہمارا ایک ٹاپک ہے سیرت النبی. یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا پرماننٹ سبجیکٹ ہے. ہر جمعرات کو پڑھایا جائے گا. اور یہ وجہ اس کی یہ ہے لقد کان لکم رسول اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ ہے. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ گھریلو زندگی میں کیسے نمونہ ہے, کاروبار میں کیسے نمونہ ہے, سماج میں کیسے نمونہ ہے, دوست احباب میں کیسے نمونہ ہے. جب ان کے سامنے پوری سیرت ہوگی تو اس کو لائف میں اپنانا بہت آسان ہوگا. اس لیے سیرت کو سمجھانا ہمارا ایک خاص ٹارگیٹ ہے. اس کے علاوہ اسلامک ہسٹری, جیسے مولانا نے بتایا, اسلامک ہسٹری مطلب اتہاس. جب اتہاس پتہ ہوگا تب ہمیں اپنی ویلیو پتہ ہوگی. ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. ایک شیر ہے. اب شیر کو سرکس کے اندر بہت سارے کھیل کروائے جاتے ہیں. غلطی سے ایک مرتبہ وہ شیر جنگل کے اندر چلا گیا. اب کیا دیکھتا ہے کہ سب جانور اس کو راستہ دے رہے ہیں, کوئی پانی لا رہا ہے, کوئی کرسیاں لا رہا ہے, کوئی کھانا لا رہا ہے. وہاں جا کر کے اس کو پتا چلا کہ یار میں تو جنگل کا سردار ہوں, میں تو جنگل کا بادشاہ ہوں, پتہ ہی نہیں تھا مجھے تو سرکس کا کھلاڑی بنا دیا گیا تھا, ایک بندر بنا دیا گیا تھا. حالانکہ میری ویلیو کیا تھی. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان کنتم انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ تم ہی سب سے سر بلند رہو گے اگر تم سچے پکے ایمان والے ہوں. تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں بادشاہت کا سٹیج پر بٹھانا چاہتے ہیں, لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہماری ویلیو کیا ہے. تو ہسٹری سب اس کے سامنے آئیں گی تو اس کو پتہ چلے گا کہ یار کیسے کیسے کارنامے ہمارے بزرگان دین نے کیے ہیں, صحابہ نے کیسی قربانیاں دی ہیں, تابعین نے کیسی قربانیاں دی ہیں, خلافت راشدہ کیا ہے, خلافت عثمانیہ کیا ہے, انڈین ہسٹری کیا ہے, وہ سب ان کے سامنے انشاءاللہ ہم رکھنے کی کوشش کریں گے. یہ 5 سبجیکٹ بہت ضروری ہے, اس لیے وہ ہر ہفتے پڑھائے جائیں گے. اس کے علاوہ ایک سنیچر کا دن جو عامتاً گھومنے پھرنے کا دن ہوتا ہے, اس لیے ہم نے یہ سنیچر کے دن ایسے ٹاپکس لیے ہیں. اس سے پہلے میں یہ پورے 3 مہینے کا نقشہ آپ کے سامنے رکھا ہے. یہ 3 مہینے کے اندر کل 90 دن ہوتے ہیں, اور 90 دن کے اندر چونکہ 12 ہم نے ٹاپک جو ابھی آپ کے سامنے 5 ٹاپک رکھے تھے پرماننٹ ٹاپک, اس کے 66 دن ہوتے ہیں. اگر ہم 12 اتوار کو نکال دیں اور 12 سنیچر کے دن کو نکال دیں تو ہر ہفتے کچھ جو الگ الگ ٹاپک پڑھائیں گے 66 ڈیز ہم کو ملیں گے. اور وہی 66 دن کو ہم نے ہر ٹاپک میں ڈیوائڈ کر دیا ہے. مطلب ہر دن کے دن عقائد پڑھایا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ 13 مرتبہ اس کے سامنے عقائد کی باتیں آئیں گی. قرآن و حدیث کی تربیت کی بات ہم اس کو 3 مہینے میں پڑھائیں گے تو 13 دن تک اس کے پاس یہی ٹاپک آئے گا ہر منگل کے دن. اس کے بعد ضروری مسائل کو 13 دن ملیں گے, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 دن ملیں گے, اسلامی ہسٹری کو 13 دن ملیں گے. تو یہ 13 دن جو ہم نے یہاں پہ رکھے ہیں, اس کے اندر جو ہم نے پریزنٹیشنز ریڈی کیے ہیں اسلامک ہسٹری کے, سب ٹاپکس کے, وہ کافی محنتوں کے بعد ریڈی کیے. تقریباً اس پر 4 مہینے مسلسل کام ہوا ہے. کئی بزرگان دین سے ہم نے اس کے سلسلے میں رابطے کیے ہیں. اور آپ یقین مانیے 5000-6000 پیجز کا اسٹڈی اور مطالعہ کرنے کے بعد علماء کرام نے ایسی پیجز نکالے, ان ایسی پیجز کو 13 دن میں ڈیوائڈ کیے. اتنا جامع کورس ہم نے بنایا ہے. اور ہر سنیچر کے دن ہم نے الگ الگ ٹاپکس لیے ہیں, اس پر ہم ایک ورک شاپ کریں گے.
مطلب جتنے بھی بچے ہمارے پاس صبح پڑھتے ہیں شام کو پڑھیں گے ان تمام کو ہم جیسے ابھی جمع ہوئے ہیں ایسے جمع ہو کر کے خاص خاص ٹاپکس کو ہم سمجھائیں. اس کے اندر ہم اسی فیلڈ کے ماہر علماء کرام کو آن لائن بلائیں گے. جیسے سب سے پہلا ٹاپک ہے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا پازیٹیو یوز. اب یہ بچے کو سمجھانے کے لیے انشاءاللہ ہمارے ایک مولانا بھی ہوں گے جو ان کے ہر سوال کے جواب دیں گے اور جو اس فیلڈ کے ماہر علماء کرام ہیں جیسے مفتی طارق مسعود صاحب کے ہر لوگ بیان سن لیں. تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ یہ نوجوان بچے سوشل میڈیا کا پازیٹیو یوز کریں. اس کے لیے ہم ان مہمانوں کو بلائیں جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں. جیسے فنڈامنٹل رائٹس ہمارا ایک ٹاپک ہے. ہر سنیچر کے دن ہم ورک شاپ کریں گے. اس پر ہم سمجھائیں گے کہ گورنمنٹ اور بندرن ہمیں کیا بنیادی ادھیکار دیتا ہے. تو وہ سمجھانے کے لیے انشاءاللہ اس فیلڈ کے ماہر ایڈوکیٹس آئیں گے. وہ سمجھائیں گے کہ بھائی یہ چیزیں ہماری زندگی کے اندر کتنی ضروری ہیں. ایک ہمارا آگے ٹاپک ہے بزنس کے اسلامی اصول کیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ پورا اسلام کا بزنس کا کیا ماڈل اسلام رکھتا ہے چاہے کوئی بھی بزنس ہو. اس کے علاوہ پری اینڈ آفٹر میرج کاؤنسلنگ ہے جو ابھی کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ نکاح کی زندگی کو آسان بنانا, پریکٹیکل لائف کیسے جینا ہے وہ سمجھانا. تو اس فیلڈ میں بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کے ماہر علماء کرام یہ آن لائن سیشن لیں. اور اس کے بعد ہمارے ایک مولانا ہوں گے جو ہر ایک ٹاپک پر الگ الگ علماء کرام ہیں تو اس فیلڈ کے ہر سوالات کے جوابات دیں گے. اس کو کوآرڈینیٹر کی حیثیت سے ہم نے رکھا ہے. آئیڈیالوجیز جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ بچے جب ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں تو ان کے سامنے الگ الگ آئیڈیالوجیز آتی ہیں. کیپٹلزم, سوشلزم, سیکولرزم, فیمنزم, ہیومنزم. اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں وہ بھی ہم اس کو سمجھائیں گے. اسلام پر اٹھنے والے اعتراضات کے جوابات. اب آپ سوچیے کہ بچہ بچپن سے لے کر کے ماسٹرز تک اسکول کے اندر پڑھتا ہے اور بہت ساری ایسی باتوں کو وہ اسٹڈی کرتا ہے اور بہت سارے سوالات ان کے دل میں ہوتے ہیں. تو ان کا جب ان کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا تب ان کی ایمان کی جڑیں مضبوط ہوں گی. پکی ایمان والے تب بنیں گے جب وہ دل سے یہ سب باتوں کو مانیں گے. تو اس لیے ہم نے باقاعدہ ٹاپک رکھا ہے کہ جتنے بھی ایسے سوالات ہوتے ہیں ان کو ہم کوشش کریں گے مدلل جواب ان کے دیں. اور اس کے علاوہ کانسٹیٹیوشن میں دیے گئے ہمارے رائٹس ہیں. کریئر گائیڈنس بھی ہمارا سب سے بڑا ٹاپک ہے. بہت سارے بچے 10ویں کے اندر آرٹس لے رہے ہیں, 12ویں کے اندر کوئی آرٹس لے رہا ہے, کوئی سائنس لے رہا ہے, کوئی کامرس لے رہا ہے, پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. میں نے پوچھا بچے کو بیٹا کیوں آرٹس پڑھو؟ بس مولانا ٹائم پاس بیٹا. ایک بچے کو پوچھا بیٹا کیوں سائنس؟ مولانا لاگو جو ہے نا کوکنا کھاؤ جو ہے اپنا ڈاکٹر بنوانا ہے. تو ان کو مطلب اپنا ویژن ہی نہیں پتا ہے کہ ان کو کیا کرنا ہے آگے, کون سے فیلڈ میں جانے سے کیا کیا اپرچونیٹیاں ان کو ملتی ہیں, ان کی کیا ترقی کے راز چھپے ہوئے ہیں, ان کی اسٹڈی اور ان کے ٹائم کی کیا ویلیو ہے, یہ بھی ان کو سمجھایا جائے. اس کے علاوہ ایک ہمارا ٹاپک ہے قیامت کی نشانیاں جو جاننا بہت ضروری ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں اتنی بڑی پینڈیمک بیماری جو ہم نے دیکھی ہے آج تک دنیا نے نہیں دیکھی. تو اتنی بڑی پینڈیمک کو جو پورے ورلڈ کو اپنے قہر کا ایک نقشہ بنا سکتی ہیں, اپنا ٹارگٹ بنا سکتی ہے. اتنی بڑی بڑی بیماریاں جو آ رہی ہیں, اب اسلام اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے, قیامت کی کیا نشانیاں ہیں, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا پیشن گوئیاں دی ہیں, وہ سب باتیں انشاءاللہ اسی فیلڈ کے ماہر علماء کرام آئیں گے اور اس ٹاپکس پر سمجھائیں گے کہ آج کے زمانے میں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں, وہ اسلام کے ساتھ کیسے میچ ہو رہی ہیں. ایک ٹاپک ہمارا ہے دعوت و تبلیغ کی اہمیت اور اس کا طریقہ. ایک ٹاپک ہمارا یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے عروج اور زوال کے اسباب کیا ہے, یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے. رائز اینڈ فیل, مسلمان آگے کیسے بڑھ سکتا ہے, نیچے کیسے جا سکتا ہے, یہ سب باتیں بھی ڈسکس کرنے جیسی ہیں. جیسے آپ کا کاروبار ایک آدمی کا چل رہا ہے, کاروبار کے اندر نقصان ہو رہا ہے تو وہ پھر سوچے گا کہ یار دھندا میں مزہ نہ کھاؤ گے, بن کر وہ بڑھ سکتا ہے, بھول پڑے ساپڑے. تو مسلمانوں کی ترقی اور اس کے عروج و زوال کے اسباب کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کے اوپر ڈسکشنز ہوں گی, اس کے اوپر باتیں ہوں گی تو پتہ چلے گا کہ اچھا ہماری یہاں کمیاں ہو رہی ہیں. اور دعوت و تبلیغ کی اہمیت سمجھانا, یہ سب سلائڈس ہیں جو ہم نے مختصر آپ کے سامنے رکھی, یہ اخلاق کی باتیں ہیں. اور سب سے اخیری ٹاپک کو میں سمجھا کر کے ایک بات اپنی ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک ہمارا ٹاپک ہے اخیری کہ دعوت و تبلیغ کی اہمیت کیا ہے, بہت بڑا ٹاپک ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے کر کے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. جیسے ایک بہت بڑا اسپتال ہے, بہت بڑا ہاسپٹل ہے, اس کے اندر ہارٹ کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر آ رہے ہیں مہینے کے اندر, ایک ہی مہینے میں آتے ہیں, 12 مہینے کے اندر ایک ہی مہینے کے اندر ایک ہارٹ کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر آ رہے ہیں, صرف 10 کیس لیتے ہوں.
तो पूरे हिंदुस्तान से लोग आ रहे हैं कि अपना नंबर आओ जो है, अपना नंबर आओ जो है। सुबह 6 बजे से लाइनें लगी हुई हैं और हमारे भाई 10 बजे एकदम आराम से फ्रेश होकर के नाश्ता करके सबसे पहले खड़े हो गए। सब उसके सामने देख रहे कि भाई डीएमना छोकरा છે ડોક્ટરને કંઈ બધાને મોટું કનેક્શન છે। આપણે 6 વાગ્યાથી ઊભા છીએ ને ભાઈ સૌથી પહેલા આવી ગયા 10 વાગે આવીને सोचेंगे ना लोग, उसके सामने सवाल पूछेंगे कि काका हमें 6 वाग्याથી ઊભા છે। दुनिया का यही कानून है कि जो पहला ही पहला, जो पहले आएगा उसका नंबर पहले आएगा। अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक खुसूसियत दी पूरी उम्मत मोहम्मदिया को, दुनिया का कानून उल्टा कर दिया। देखने जाए तो हम सबसे आखिर में आए हैं। हमसे पहले आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत है, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत है, यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्मत है, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत है, बहुत सारी उम्मतें हैं। उसके बाद आखिर में उम्मत मोहम्मदिया आई, लेकिन जन्नत में जाएगी सबसे पहले। हालांकि दुनिया में ऐसा नहीं होता है। दुनिया में क्या होता है, जो पहला ही पहला, लेकिन हम आए लास्ट में, लेकिन जाएंगे सबसे पहले। क्यों? क्योंकि जितनी भी पहली उम्मतें थी, इनकी जिम्मे अल्लाह के अहकाम को बजा लाना था, अल्लाह के अहकाम को पूरा करना था, और जिन चीज़ों से मना की थी उससे रुकना था। सच बोलना है तो सच बोलना है, झूठ से रुकना है। ये काम धोखा नहीं देना है तो नहीं देना है, उससे बचना है। लेकिन हमारी उम्मत के साथ दो जिम्मेदारियाँ रहती हैं। हमें सच बोलना भी है और दूसरों को बुलवाना भी है। झूठ से बचना है और दूसरों को भी रोकना है। नमाज खुद भी पढ़नी है, दूसरों को भी पढ़वानी है। रोज़ा खुद भी रखना है, दूसरों को भी रखवाना है। तो ये जो नबियों वाली जिम्मेदारी थी वो हमारे साथ लगी हुई है। उसी को शॉर्ट में कहा जाता है दावत और तबलीग। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी की वजह से अल्लाह ताला इतना बड़ा मकाम हमें अता फरमाते हैं कि खैर, तुम बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारे बराबरी में कोई नहीं आ सकता। उसका रीज़न ये है कि बच्चे को हम समझाने की कोशिश करेंगे। इस कोर्स के अंदर सिर्फ हमने ये सब प्रेजेंटेशंस नहीं बनाए, हमारा इरादा है कि वो बच्चा अंदर से अमल करने का माहौल उसके अंदर आए, उसको अमल करने का शौक अंदर से पैदा हो। उसके लिए हमने कुछ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ भी करवाई हैं। जो संडे को छुट्टी रहेगी हर 12 दिन, लेकिन कुछ संडे को हम ऐसी जगहों की विजिट करवाएंगे जिसको देख करके उसको अल्लाह की कुदरत समझ में आए कि यार केवी अल्लाह की कुदरत, अल्लाह क्यों आसमान बनाए, केवी ज़मीन बनाए। कुछ ऐसी जगहों की विजिट करवाएंगे जो बंजर बस्तियाँ होती हैं, तो वो देख करके उसको कदरदानी होगी अल्लाह की नेमतों की। अल्लाह के આપણને કેટલા નવાજેલા છે, આપણે કેટલા નાશુકરા હતા अपनी जिंदगी में। तो ये सब्र और शुक्र आदमी के दो पहलू होते हैं। कभी आदमी नरम होता है, कभी गर्म होता है। कभी आदमी की तरक्की होती है, कभी तनज़ुली होती है। तो तरक्की में शुक्र करना चाहिए, तनज़ुली में सब्र करना चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ करवा करके ये दाइया उनके दिल में पैदा करें, क्विज़ करवा करके, माहौल क्रिएट करके, कंपटीशन करवा करके, सर्टिफिकेट्स दे करके। तो ये पूरे कोर्स का एक बहुत मुख्तसर तारुफ था। उसके बाद हमने इस कोर्स के कुछ टाइमिंग रखे हुए हैं कि हम रोज़ाना बच्चे के पास से 1.5 घंटा लेंगे, और 1.5 घंटे के अंदर 1 घंटा हम ये पूरा सिलेबस समझाएंगे उनको। और सुबह का या तो वो सुबह 1.5 घंटा दे सकता है, और या फिर रात को 1.5 घंटा दे सकता है। ये उसकी आसानी के लिए हमने 2 ऑप्शन रखे हैं, या तो सुबह कामकाज है तो रात को आ सकता है, रात को कामकाज है तो सुबह आ सकता है, लेकिन 1.5 घंटा उनको देना है। अब 8 बजे नहीं आ सकता है तो फजर बाद भी आ सकता है। एक्चुअली ये पूरे कोर्स में हमने बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रखी है, बहुत गुंजाइश रखी है। अब बहुत सारे लोग ऐसे कि मौलाना हमारा धंधा नहीं लगा, लेवा देवा नहीं है, मैं तो नौकरी कर ली, तो उनके लिए हम नौकरी की बातें समझाएं। बहुत सारे बच्चे मकतब से फारिग होने के बाद कुरान करीम को पूरा करने के बाद उनके पास कोई काम नहीं होता है, लेकिन उनको शौक होता है कि मौलाना हमें उर्दू सीखना है, हमें सीरत सीखनी है, तो उनके लिए हमने अलग कोर्स बनाया है। ये नौजवानों के लिए अलग कोर्स है, बड़े लोगों के लिए अलग हमारा पूरा ग्रुप है, उसके लिए हमने अलग सिलेबस बनाया है। क्योंकि जितने भी बड़े लोग हैं इनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, इनका पूरा दिन बिजी शेड्यूल वाला होता है। तो इनको हम इंशाल्लाह सिर्फ एक ही दिन का वर्कशॉप करवाएंगे, हर संडे को। कभी भी जब हम वर्कशॉप रखेंगे तो उनके सामने पूरी बिजनेस के सिस्टम को हम उनके सामने रखेंगे, बैंकिंग के मसाइल रखेंगे, इंश्योरेंस के मसाइल रखेंगे, जो उनके काम के हैं। तो इस तरीके से हमने पूरे कोर्स के अंदर ऐसे ग्रुप्स बनाए हैं कि बड़ी उम्र वाले अलग हैं, नौजवान बच्चे अलग हैं, उससे भी छोटे बच्चे अलग हैं। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखी है, टाइमिंग में भी इस तरीके से गुंजाइश रखी है। ये नहीं जम रहा है तो और कोई टाइम पे आ सकता है। पूरे कोर्स को नहीं पढ़ना है, सिर्फ सीरत को पढ़ना है तो सिर्फ सीरत को पढ़ने के लिए भी आ सकता है।
تو یہ پورے مہینے ہم نے الگ الگ ایریاز کے اندر پروگرامز کیے تھے، نواپرا کے اندر، مومن واڑ کے اندر، ششو بہار کے اندر، غازی واڑ کے اندر، سب نوجوان حضرات کے سامنے یہ ہمارا فائنل پروگرام ہے۔ انشاءاللہ 1 تاریخ سے یہ کورس ہمارا شروع ہوگا، اور یہ پارٹیسپینٹس کی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اتنی ہم نے فلیکسیبلٹی رکھی ہے، اتنی گنجائش رکھی ہے کہ جیسا دیش جیسا آدمی ہوگا ایسا انشاءاللہ اس کا گروپ بنایا جائے گا ایج کے حساب سے۔ اور یہ انشاءاللہ ایڈمیشن کی فارمیلٹیز کل سے ہی شروع ہو جائیں گی، کیونکہ پورا مہینہ ہم الگ الگ جگہ ورکشاپ کرنے میں تھوڑا بیزی تھے، اس لیے ہم نے یہ ٹائمنگ رکھا تھا کہ جو بھی بچہ یہ سب کورس کرنا چاہتا ہے یا جو والدین چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے سے دین کے ساتھ کنیکٹ رہنے چاہیے، دنیا کا بھی نالج حاصل کرے، دین کا بھی نالج حاصل کرتے رہیں، تو انشاءاللہ یہ پوری مجلس ختم ہونے کے بعد ہمارے 2 علماء کرام، ایک مولانا امین صاحب ہیں، ایک مولانا انس صاحب ہیں، ان کے پاس وہ اپنا نام لکھوا سکتے ہیں یا وہ والدین اپنے بچوں کا نام لکھوا سکتے ہیں۔ اور ہمارے کورس میں کل 6 علماء کرام ہیں، ایک ہمارے 3 علماء کرام بھاونگر سے تعلق رکھتے ہیں اور 2 علماء کرام باہر کے ہیں، اور وہ سب میں خود اس کورس کے اندر پڑھاؤں گا بہت سارے سبجیکٹس۔ پورے کام کو ہم نے تقسیم کر دیا ہے تاکہ وہ اچھا پریزنٹ کر پائے۔ ایک ہمارا مولانا امین صاحب ہیں، وہ انشاءاللہ یہ تربیتی باتوں کو سمجھائیں گے۔ ایک مولانا طارق انور صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کا تعلق بہار سے ہے، دیوبند کے ہمارے ساتھی ہیں، انہوں نے ہی یہ سب کچھ چیزیں ریڈی کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ سیرت پر مولانا کا 4-5 مہینے سے باقاعدہ مطالعہ اسٹڈی کیا ہے انہوں نے، 5-6 ہزار صفحوں کو اس کا خلاصہ نکال کر کے وہ بچے کے سامنے پیش کریں گے، اس لیے بچے کے ہر سوال کا جواب وہ دے پائیں۔ تو ایسے ایک مولانا طارق انور صاحب ہیں، ایک مولانا عبدالرشید صاحب ہیں، جنہوں نے آپ کے سامنے یہ سب باتیں رکھی، کافی محنت سے انہوں نے تمام علماء کرام کو بھی ٹرین کیا ہے، یہ سب باتیں بھی انہوں نے سمجھائی ہیں۔ ایک مولانا انس صاحب ہیں جو میرے دیوبند کے ساتھی ہیں، غازی واڑ کے اندر ہی رہتے ہیں، اور ایک ہمارے حافظ اویس صاحب، مولانا اویس صاحب ہیں جو ہمارے مرکز کے امام صاحب ہیں، حافظ عبدالقدوس صاحب ان کے لڑکے ہیں۔ یہ تمام نوجوان علماء کرام ہیں، تمام کے اندر ایک جوش ہے، تمام کے اندر ایک فکر ہے کہ یار ہم کس طریقے سے یہ امت کا جو رخ دوسری طرف جا رہا ہے، آج کا زمانہ جو ڈیجیٹل زمانہ بن رہا ہے، ماڈرن ایجوکیشن والا بن رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بھی ہم یہ نوجوان نسلیں جو آئندہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے گی، ان کو کیسے دین سے کنیکٹ کریں۔ کوئی بڑا آدمی سمجھائے گا تو اس کو ایج ڈسٹینس ہونے کی وجہ سے کمیونیکیشن گیپ ہو جائے گا اس کے بیچ میں، بڑے آدمی سمجھائیں گے تو وہ نوجوان بچے نہیں سمجھ رہے ہیں، تو ہم ہی ان کے پاس جا کر کے سمجھائیں گے، اپنے انداز میں سمجھائیں گے، کاؤنسلنگ کے انداز میں سمجھائیں گے، دوستی کر کے سمجھائیں گے، لیکن ایک فکر کے ساتھ کہ وہ بچہ دین کے ساتھ کنیکٹ ہو، وہ ساتھ میں کوئی بھی فیلڈ میں آگے بڑھیں، لیکن ساتھ میں یہ سب باتوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر کے چلیں۔ بہت زیادہ میں نے وقت ایکچولی لے لیا ہے، اور آخر میں جو میں نے آپ کے سامنے کارگزاری دکھائی وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ بچے دیکھیے کتنے شوقین ہیں۔ یہ 2-3 سلائڈس آپ کے سامنے رکھی، یہ سب نوجوان بچے ہیں، یہ پورا میدان اس طریقے سے خالی ہیں، ان کو سمجھانا، ان کو انگیج کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری تمام فکروں کو قبول فرمائے۔ آپ تمام حضرات سے بھی دعا کی درخواست ہے۔ اب میں حضرت کو دعوت دیتا ہوں، آئے تشریف فرمائے اور کے ساتھ سے اس کے بھرپور فرمائے۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ محترم مولانا عبداللہ صاحب، اللہ رب العزت ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، صلاحیت میں برکت عطا فرمائے، اور ان سے پہلے آنے والے نوجوان عالم دین جو ان کے دوست ہیں، کام کرنے والے ساتھیوں میں شامل ہیں، ان دونوں کی گفتگو کو سن کر اتنا دل خوش ہوا، اور فکروں کو دیکھ کر، امت کی ضرورتوں کو دیکھ کر مجھے اس وقت ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، پہلے اس کو میں بیان کر دوں اور اس کے بعد پھر آگے بات کرتا ہوں۔ جس زمانے میں اللہ رب العزت نے
اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کے لیے جس زمانے میں جیسے جیسے فتنے اور جیسی جیسی ضرورتیں پیش آئیں اس زمانے میں اللہ پاک نے اسی طرح کے پہلوان میدان میں فعل اتارے۔ ایک دور تھا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا، اس زمانے میں اس دور کے یوگی لوگوں کو یوگ دکھا دکھا کے اور لوگوں کو چمتکار دکھا دکھا کے اپنی طرف ان کو قائل کرتے تھے، اپنی طرف متوجہ کرتے تھے۔ حضرت کو پتہ چلا کہ فلاں میدان کے اندر ایک سادھو آیا ہے اور وہ لوگوں کو کچھ چمتکار دکھا رہا ہے اور اپنا گرویدہ بنا رہا ہے۔ حضرت نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا، تو انسانوں کو چاہیے کہ وہ ذات حق کی طرف متوجہ ہوں۔ یہ کون ہے جو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے؟ خیر، حضرت کو پتہ چلا کہ فلاں میدان میں مجمع جمع ہے اور کوئی سادھو ہے جو کچھ چمتکار دکھا رہا ہے۔ حضرت اپنے خادم کے ساتھ پہنچ گئے۔ اس زمانے کے اندر لکڑی کی چپل ہوا کرتی تھی جس کو کھڑاؤ کہتے تھے۔ اب سے 25-30 سال پہلے گجرات میں بہت سے استنجا خانوں وغیرہ میں استعمال ہوتی تھی مسجدوں کے۔ تو حضرت لکڑی کی چپل پہنے میں تھے، کھڑاؤ میدان میں پہنچے تو وہ سادھو اس وقت فلائنگ بھر رہا تھا، یعنی اڑ رہا تھا، اور لوگ تالیاں بجا رہے تھے کہ کیا کمال ہے کہ انسان فلائٹ بنا ہوا ہے۔ حضرت نے اپنی کھڑاؤں کو کہا کہ جاؤ اس کو نیچے اتار کے لاؤ۔ یہ کھڑاؤں گئی اور سر کے اوپر لگنی شروع ہوئی اور وہ فلائٹ نیچے آئی، لینڈ کر گئی۔ اس کو احساس ہو گیا کہ اس مجمع کے اندر کوئی ایسا شخص آیا ہے جو کہ اپولو قسم کا ہے، جو شاید مجھ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ اس نے فوراً چیلنج پھینکا اور کہا اس مجمع میں اگر کوئی شخص میرا مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو کھڑے ہو جاؤ، میرے پاس کچھ اور بھی گر ایسے ہیں جس کا توڑ کسی کے پاس نہیں۔ اللہ کی شان دیکھو، حضرت فوراً کھڑے ہوئے۔ تو کیا حضرت نے یہ سب چیزیں سیکھ رکھی تھی؟ ان کو یقین تھا اس بات کا کہ یہ جو کچھ دکھا رہا ہے یہ شعبدہ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ ہاتھ کی چالاکی ہے، اور مجھے اللہ پاک نے حق کا دائی بنا کر اس علاقے میں بھیجا ہے، لہذا میں اس کا کوئی بھی چیلنج ہوگا اس کو قبول کروں گا، اس کو اٹھاؤں گا، اس کو توڑوں گا۔ چنانچہ نظر اللہ کی ذات پر رکھ کے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں ہوں آپ کے مقابلے میں، آپ کیا چیلنج دینا چاہتے ہیں؟ کہا کہ میں ایک پیالے پانی کے اندر اپنے آپ کو غرق کر دیتا ہوں اور پیالے میں پانی میں اضافہ بھی نہیں ہونے پاتا اور پھر واپس اس میں سے نمودار ہو جاتا ہوں۔ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ کہ منگاؤ 2 پیالے، ایک میں آپ غرق ہو کے دکھاؤ اور ایک میں غرق ہو کے دکھاتا ہوں۔ چنانچہ 2 پیالے پانی کے بھرے ہوئے باؤل لائے گئے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ سنو، آپ اپنے مذہب کے ماننے والوں میں سے 2 شخصوں کو کھڑا کرو۔ ان کے ہاتھوں میں 2 دستی رومال، جو ہاتھ چھوٹے رومال ہوتے ہیں وہ صاف کرنے والے، 2 رومال دو۔ جب ہم اپنے اپنے پیالے میں غرق ہو جائیں پانی میں تو وہ اس پانی میں سے رومال کو بھگو کے رکھ لیں اور ان سے جو پوچھا جائے وہ سچ کہیں اور سچ کے سوا کچھ نہ کہیں، یہ ان سے وعدہ لو، پرومس لو۔ بات طے ہو گئی۔ اب سادھو نے اپنے پیر کے انگوٹھے کو اس میں ڈالا اور کینڈل کی طرح، موم بتی کی طرح پگھلنا شروع ہوا اور پیالے میں غائب۔ لوگوں نے زوردار تالی بجائی، یہ تو عجیب چمتکار دکھایا۔ حضرت نے بھی سیم اسی طرح سے جی اللہ تعالیٰ کی ذات پہ نظر رکھ کے اسی طرح کیا، وہ بھی غائب۔ اب مجمع اور زیادہ شوق آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں پھر نمودار ہوئے، لوگوں نے اور زوردار تالی بجائی۔ وہ دونوں پیالوں کے اندر الگ الگ کپڑا بھگو کے رکھ چکے۔ تو جب نمودار ہوئے کرسی پہ میز پہ جہاں بھی تھے بیٹھے، کہا ان دونوں کپڑوں کو سونگو۔ تو سادھو نے کپڑوں کو سونگا، ایک کو سونگا تو بدبودار تھا، دوسرے کو سونگا تو خوشبودار۔ کہا پوچھو ان سے، اور وعدے کے مطابق یہ سچ بولیں گے، سچ کے سوا کچھ نہیں بولیں گے۔ پوچھا بتاؤ یہ بدبودار جو کپڑا ہے کون سے پانی میں بھیگا ہوا اور خوشبودار کون سے پانی میں بھیگا ہوا؟ تو انہوں نے کہا گرو جی، سادھو کو کہا جس پانی میں آپ غرق ہوئے تھے، جس پیالے میں، اس سے جو ہم نے کپڑا بھگویا اس میں بدبو آ رہی ہے، اور جس میں یہ میاں جی ڈوبے تھے اور اس میں
پانی تھا اس میں جو ہم نے رومال بھگویا تھا وہ خوشبودار. اب سادھو نے پوچھا کہ جی یہ کیا وجہ؟ میں نے تو اتنی تپسیا کی، اتنے مجاہدے کیے، اتنی ڈنڈوت کی، اور پھر بھی بنا تو بدبودار کپڑا، بدبودار پانی، اور یہ آپ کی خوشبو کیسے؟ مجھے راز بتائیے. حضرت نے فرمایا کہ سادھو جی پریشان نہ ہو، وہ نہ آپ کی بدبو ہے اور نہ یہ میری خوشبو ہے، حقیقت میں وہ باطل کی بدبو ہے اور یہ حق کی خوشبو ہے. فوراً قدموں میں گر گئے اور کہا حضرت آپ مجھے بھی اپنی طرح خوشبودار بنا دیجیے، اور وہی اسلام قبول کر لیا. اور ان کو دیکھ کر سب پیروکاروں نے اسلام قبول کیا. تو لوگ بیوقوف نہیں تھے کہ چلے ہیں ادھر کو جدھر کی ہوا ہے. جب انہوں نے حق کو دیکھا تو اس کو ایکسیپٹ کیا. تو جب لوگوں کو حق کو پیش کیا جاتا ہے تو حق وہ چیز ہے جو اپنی جگہ بناتا ہے. دریاؤں کے جس طرح کوئی راستے نہیں بنایا کرتا، دریا اپنے راستے خود بناتے ہیں، اسی طرح حق یہ اپنے راستے خود بناتا ہے دلوں کے اندر. تو جس زمانے میں جیسے جیسے فتنے آئے، اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں ان فتنوں کے مقابلے میں ویسے ویسے حق کے پہلوان تیار کیے. تو مولانا عبداللہ صاحب پریزنٹیشن کے ذریعے سے اور اسکرین کے ذریعے سے جو کچھ آپ کو سنا رہے تھے، میں سمجھتا ہوں یہ اس کا جو ہے 10واں حصہ بھی نہیں تھا جو ان کو کہنا تھا. لیکن کچھ میری رعایت میں، کچھ وقت کی رعایت میں، کچھ آپ لوگوں کی رعایت میں کہ بہت سے لوگ آگے ہیں ابھی کھانا بھی نہیں کھایا جی، تو وہ بات کو بہت مختصر کر گئے. میں تو سوچ رہا تھا کہ آج میری بات نہ ہوتی، بس وہی بات بولتے رہتے، میں بھی سنتا اور آپ بھی سنتے. لیکن چونکہ اعلان ہو چکا تھا اس پروگرام کے تحت مجھے بات کرنا ضروری تھا. اب سنیں اور دل کی کالج سے سنیں. تو جس طرح سے اللہ رب العزت نے ہر دور کے اندر جیسے جیسے فتنے جس دور میں پیدا ہوئے، اس فتنوں کے قلا کما کرنے کے لیے اللہ پاک نے ویسے ویسے روحانیت کے پہلوان کھڑے کیے. آج کے اس دور میں میڈیا کے فتنے کے زمانے میں، انٹرنیٹ کی بدماشیوں کے زمانے میں، سیل فون کی بدتمیزیوں کے زمانے میں جی، واٹس ایپ کے فتنوں کے زمانے میں، یوٹیوب کے فتنوں کے زمانے میں اللہ پاک نے اس صالح نوجوان کو کھڑا کیا. اور ان کے ذہن کے اندر اللہ تعالیٰ نے دل دماغ کے اندر وہ پروگرام پیدا کیے جو پچھلے زمانے کے ہمارے اکابر مشائخ کے سامنے نہیں تھے. وہ تو آج کل کی پرابلموں کو فیس نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ تو بیچارے فون چلانا نہیں جانتے. ہمارے جو اکابر مشائخ ہیں وہ تو فون چلانا بھی نہیں جانتے. وہ تو انٹرنیٹ کی بدماشیاں کیا ہیں وہ تو اس کے نقصان سے بھی واقف نہیں ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی بزرگی میں کوئی کمی ہے، بزرگ اپنی جگہ پر. لیکن کیونکہ اس زمانے کے فتنے اور اس زمانے کے چیلنجز اور اس زمانے کے پرابلم ان کو سولو کرنے کے لیے اللہ پاک نے اساغیر میں ایسے افراد تیار کر دیے جو یہ مستقبل میں جی آئندہ فیوچر کے اندر یہ اکابر بنے گے. یہ اساغیر آگے کے اکابر ہیں. اللہ رب العزت ان کو بے انتہا قبول فرمائے. میرے پیارے بھائیوں، ایک ہے تعلیم وہ جس کو عصری کہا جاتا ہے، جو کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے، اور ایک تعلیم وہ ہے جس کو دینی کہا جاتا ہے، جو مساجد، مکاتب اور مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. اور یہ تقسیم بھی بہت بعد میں ہوئی ہے. کسی زمانے میں ایک ہی چھت کے نیچے ایک ہی استاد عصری تعلیم بھی پڑھاتا تھا اور دینی تعلیم بھی پڑھاتا تھا. وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے. یہ کب ہوا ایسا کہ ایک الگ تاریخی چیز ہے کہ مدارس مکاتب کب الگ ہوئے اور عصری تعلیمی اسکول کب ادارے اور اسکول کب الگ ہوئے. بہرحال یہ دو تعلیم ہیں. عصری تعلیم انسان کے جسم کو راحت پہنچاتی ہے اور انسان کی دنیا میں زندگی کے دن جو گزارنے ہیں ان کو راحت بخش کیسے بنایا جائے، عصری تعلیم کے اندر یہ پروگرام سکھایا جاتا ہے. چنانچہ جو جتنے انجینئر ہیں اور جتنے ماسٹر ہیں، جتنے ڈاکٹر ہیں، جتنے لائر ہیں، یہ عصری تعلیم کو پڑھنے کے بعد اپنی دنیا کی لائف کو آرام دہ کمفرٹ بنانے کے لیے محنتیں کرتے ہیں. جبکہ دینی جو تعلیم ہے وہ اس کی برکتیں یہ ہیں کہ اس تعلیم کو حاصل کرنے والا دنیا میں بھی مزے پاتا ہے، راحت پاتا ہے، سکون پاتا ہے، اور مرنے کے بعد تو ہے ہی مزے. دینی تعلیم اور عصری تعلیم کا اتنا فرق ہے. ایک فرق اور ہے، عصری تعلیم کا اگر شجرہ، اگر اس کا سلسلہ معلوم کیا جائے تو لندن اور امریکہ پہ جا کے ختم ہو جائے گا. مثلا
لیکن دینی تعلیم کا سلسلہ اگر دیکھا جائے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، انبیاء کرام تک پہنچتا ہے. یہ ہے دونوں میں فرق. لیکن ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور میں ہمیں نہ عصری تعلیم سے غافل ہونا ہے اور نہ دینی تعلیم سے غافل ہونا ہے. اگر ہمیں فیلڈ کے اندر، اگر ہمیں دنیا کے میدان کے اندر کامیاب ہونا ہے تو جس طرح سے ہمیں دین کی محنت کرنی ہے، دینی تعلیم اور علوم کو حاصل کرنا ہے، اسی طرح ہمیں عصری تعلیم میں بھی آگے بڑھنا ہے. تبھی جا کر ہم دنیا کو مخاطب کر سکیں گے، تبھی جا کر ہم دنیا کو سمجھا سکیں گے. جب ہم انگریزی نہیں سیکھیں گے، اس سے ملتے جلتے علوم نہیں سیکھیں گے، عصری تعلیمات نہیں سیکھیں گے، تو دنیا میں اس فیلڈ کے اندر کرنے والے، کام کرنے والے جو لوگ ہیں، ہم ان کو ایڈریس نہیں کر سکیں گے، ہم ان کو سمجھا نہیں سکیں گے، ہم ان کے سامنے امی ہوں گے، ہم ان کے سامنے ان پڑھ جیسے ہوں گے. چنانچہ اگر ہم کسی انڈسٹریل ایریا میں کوئی مسجد ہو اور وہاں بڑے بڑے ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں اور فیکٹری میں کام کرنے والے لیبر ہوں، یہ سب ہو، اور ان کے سامنے ہم کھیتی باڑی کی مثال دے کر بات کریں، یہ پرانے زمانے کی کوئی مثال، تو وہ سارے کے سارے جھونکے ماریں اور سارے کے سارے گردن جھکا کے بیٹھیں گے اور اندر ہی اندر دل میں یہ دعا کریں کہ مولوی صاحب اپنا بیان جلدی ختم کریں تو اچھا ہے. اس لیے کہ ان کے جو ٹاپک لے کے بیٹھے ہیں یا جس انداز سے سمجھا رہے ہیں، نہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، نہ ہمیں اس کی ضرورت، نہ یہ ہمیں سمجھا سکتے ہیں. ہمارے پرابلم تو کچھ اور ہیں، ہمارے مسائل تو کچھ اور ہیں، ہماری ضرورتیں تو کچھ اور ہیں. ہمیں تو کوئی ایسا آدمی چاہیے جو ہمارے پرابلم کو سولو کر سکے، ہماری پریشانیوں کو حل کر سکے اور جو ہمیں سمجھے اور ہمیں سمجھا سکے. تو دیکھو، ضرورتیں ہر مہینے بدل رہی ہیں، ہر سال بدل رہی ہیں، لوگوں کی پریشانیاں ہر دن بدل رہی ہیں، اور یہ دین صبح قیامت تک، قیامت کی صبح تک کہ آنے والے انسانوں کی مسائل کو حل کرنے کے لیے. اس لیے اس کو مختصر سے یوں سمجھ لیں کہ اس زمانے کے اندر ہر پرابلم کو سولو کرنے کے لیے کوئی سولوشن ایجاد ہو چکا ہے. مثلاً دو پتھروں کو جوڑنا ہو، جو ٹوٹے ہوئے پتھروں کو جوڑنا ہو تو ایروڈائٹ، دو کاغذ کے ٹکڑوں کو چپکانا ہو تو گلو اور گوند، جی، دو لکڑی کے ٹکڑوں کو جوڑنا ہو تو فیویکول اور کیل، دو لوہے کی سلاخوں کو جوڑنا ہو تو ویلڈنگ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا ہو تو اس کے لیے کیا سولوشن؟ تو اس کے لیے سولوشن ہے دین. دین سیکھیں گے، ٹوٹے ہوئے دل جڑ جائیں گے. 3 دن جماعت میں جاتے ہیں اور آپس میں بھائی بھائی کرتے ہو جاتے ہیں. 3 دن کے اندر اتنا دین آ گیا کہ سامنے والے کو بھائی سمجھتے ہو گئے. جی، اگر زیادہ وقت لگاتے، زیادہ دین سیکھتے تو اور زیادہ فائدہ ہوتا. تو 3 دن میں بھائی بھائی کہتے ہو گئے. تو 3 دن میں جو دین آیا اس نے 2 اجنبیوں کو بھائی بھائی کے رشتے میں تبدیل کر دیا. تو دین آئے گا تو دل جڑیں گے. کس کے جڑیں گے؟ اجنبیوں کے جڑ جائیں گے. اور جب دین زندگی سے نکلے گا تو دل پھٹیں گے، ٹوٹیں گے. کس کے؟ سگے بھائیوں کے ٹوٹیں گے، سگے اولادوں کے ٹوٹیں گے، سگے رشتہ داروں کے ٹوٹیں گے، سگے جو بہت محبت کرنے والے پارٹنر، بزنس پارٹنر، ان کے دل ٹوٹیں گے. بہت پرانے پارٹنروں کے دل ٹوٹیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ دین زندگی سے نکل گیا. تو دین کی بہت اہمیت ہے. اسلام جو مکمل دین ہے، مکمل ایک ضابطۂ حیات ہے. یہ لائف اسٹائل کا نام اسلام ہے. اس پورے لائف اسٹائل کو اسلام میں 5 شعبوں میں تقسیم کیا ہے. نمبر 1 عقائد. اس کی اہمیت کو سمجھیں. نمبر 1 عقائد. عقائد کے اندر، عقائد جو ہے عقیدے کی جمع ہے، بہو وچن. عقیدے جیسے بک اور بکس، تو بکس جو ہے یہ بہو وچن ہے، جمع ہے، یہ بہت ساری کتابیں ہیں. تو عقائد عقیدے کی جمع ہے، اور عقیدہ عقدہ سے بنا ہے. اور عربی میں عقدہ کہتے ہیں مضبوط گانٹھ کو، گرہ کو، جیسے رسی میں گرہ لگا دیتے ہیں اس کو عقدہ کہتے ہیں. تو عقدے سے بنا عقیدہ، اور عقیدے کی جمع بہو وچن ہے عقائد. کیا مطلب؟ عقیدہ. اسلام میں عقیدہ دل اور دماغ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں پر اور چیزوں پر ایسا مضبوط اتفاق کر لے کہ اس کو کوئی آدمی ہلا نہ سکے. یہ ہے مضبوط عقیدہ. اللہ ایک ہے، اللہ واحد، اللہ احد. اللہ ایک ہے، نہ پونا نہ آدھا، پورا ایک، نہ سوا نہ 1.5 نہ 1.25 نہ 2، پورا ایک. اللہ واحد، اللہ احد. دنیا چاہے جو کچھ کہے، ہم اس عقیدے پہ ایسے مضبوط ہوں جیسے 2 اور 2 4 میں کوئی شک نہیں. یہ ہے عقیدہ توحید. اللہ ایک، عقیدہ توحید ہے.
تو سب سے بنیادی چیز عقائد میں اور بھی چیزیں ہیں، لیکن بنیادی طور پر انسانوں کی کامیابی کے لیے سب سے بنیادی طور پر دو عقیدے ضروری ہیں، ایک اللہ کو ایک ماننا، دوسرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، ان کی نبوت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ تو نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات۔ عبادات میں 4 قسمیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ اس کو سمجھیں، اس کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ جب نماز کے وقت تو نماز پڑھیں، جب رمضان کا مہینہ آئے تو رمضان کے روزے رکھیں، مال آ گیا تو حج کریں، اور کم مال ہے تو زکوٰۃ کا نصاب پورا ہوتا ہے تو ہر سال کی زکوٰۃ دیں۔ تو پہلا عقیدہ عقائد، دوسرا شعبہ ہے عبادات، تیسرا ہے معاملات۔ معاملات کہتے ہیں خرید و فروخت کو، لین دین کو۔ کمال یہ ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ صرف تسبیح پڑھنے، قرآن پڑھنے، نماز پڑھنے کا دین نہیں، یہ تو عبادات کا ایک شعبہ ہوا۔ اسلام لائف اسٹائل ہے، تو لائف میں تو لین دین بھی ہوتا ہے، تو لین دین اسلام کے اعتبار سے کیسے کریں اس کا طریقہ بتایا، لہذا اس کا باقاعدہ سلیبس کہ لین دین کس طرح سے کریں۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں کہ دیکھو، اللہ کا شکر ہے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ بھی اللہ کی توفیق سے عمل کرتا ہوں کہ محبوب نے گھوڑے پالے، تو میرے یہاں بھی ایک گھوڑا بھی ایک گھوڑی بھی، تو بوٹاس سے ہمارے یہاں گھوڑی آئی، تو جو بھائی ہمارے لے کر آئے تو انہوں نے پوچھا حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے، تو پوچھیں کہ میرے یہاں گھوڑے ہیں نسل کے، اور لوگ اپنی گھوڑی لے کر آتے ہیں، اپنی گھوڑی لے کر آتے ہیں، اور گھوڑے اور گھوڑی کا جو رشتہ معاملہ شادی ہوتی ہے نا ان کی، تو کہا اس پہ میں پیسے لیتا ہوں، تو یہ پیسے لینا جائز ہے؟ تو کہا بالکل نہیں۔ تو کہا کیا گھوڑا نکال دو؟ تو کہا نہیں، گھوڑا رکھے۔ تو کہا پھر کیا فائدہ پالنے کا جب میں اس سے کمائی نہ کروں، میں نے تو اسی مقصد سے پالا ہے، نہیں آپ اس کو رکھیں لیکن اس سے پیسے نہ لیں۔ تو کہا پھر کھانے پینے کھلا کر کیا فائدہ جب میں پیسے نہیں لوں گا، تو یہ اتنی بڑی خدمت تو مجھ سے نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا نہیں، آپ پیسے نہیں لیں لیکن اس کا میں طریقہ بتاتا ہوں۔ گھوڑا گھوڑی کے ساتھ جو شادی ہوتی ہے نا ان کے آپس میں جو ایک عمل ہوتا ہے، شریعت نے اس کو مال قرار نہیں دیا۔ جب مال نہیں تو اس کو بیچا نہیں جا سکتا، اس پہ پیسے نہیں لے سکتے، لہٰذا اس پر پیسے لینا کہ اس گھوڑے کو ہم نے آپ کی گھوڑی پہ کدایا تو اس پر 1000 روپے تو جائز نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر لوگ گھوڑا پالنا بند کر دیں گے، نسل کیسے چلے گی؟ اس کا طریقہ بتایا، آپ گھوڑے کے اس عمل کے پیسے مت لو جو گھوڑی کے ساتھ وہ عمل کر رہا ہے، بلکہ آپ گھوڑے والے ہیں، گھوڑی والوں کو کہو اپنی گھوڑی لاؤ میرے گھوڑے کے پاس باندھو، 1 دن 2 دن 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، جب وہ عمل پورا ہو جائے تو تم کہو کہ آپ نے اپنی گھوڑی کو میرے یہاں لا کر باندھی، اس کا کرایہ میں 1000 روپے لیتا ہوں، اب جائز بس سرکاری دوستوں۔ تو دیکھو جو معاملات ہے اسلام نے کیسے حل کیے۔ ایک دوسری مثال، بہت سے لوگ شادی بیاہوں کے اندر لین دین کے اندر کڑک نوٹ، نئے نوٹ، کورے نوٹ دیتے ہیں۔ اب بہت سے لوگ اس کا دھندا کرتے ہیں، بینک والوں سے تعلقات ہوتے ہیں، مثلا 10,000 نئے نوٹ وہ 50 روپے ایکسٹرا دے کر کیشیئر کو جس کو بھی وہ وہاں سے گڈی لے آیا، اب وہ بیچتا ہے 10,000 کے نئے نوٹ 10,500 روپے میں، 450 روپے نفع کما رہا ہے۔ یہ جائز نہیں، حرام ہے، اس لیے کہ 10,000 نئے نوٹ اور 10,000 پرانے نوٹوں میں بیچیں تو 10,000 نئے نوٹ کی جو ویلیو ہے گورنمنٹ میں، حکومت میں، وہی 10,000 پرانے نوٹ کی ویلیو ہے، ویلیو میں کوئی فرق نہیں۔ تو جب کوئی فرق نہیں ہے تو اسلام نے یہ جو اوپر سے 10,000 نئے نوٹ 10,000 پرانے نوٹ دے کر اس کے اوپر 500 روپے دے کے آپ لے رہے ہیں، اس کو حرام قرار دیا، سود ہے، یہ حرام ہے۔ اور سود کا 1 پیسہ استعمال کرنا ایسا ہے جیسے سگی ماں کے ساتھ 40 دفعہ، کم و بیش مجھے یاد نہیں آ رہا روایت میں کیا ہے، جب اتنی مرتبہ ماں کے ساتھ بدکاری کرے، کوئی زنا کرے اپنی سگی ماں کے ساتھ، اتنا برا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اب وہ 10,500 دے کر پرانے نوٹ 10,000 نئے نوٹ لے رہا ہے، جائز نہیں۔ اب کسی کو نئے چاہیے، مارکیٹ میں اس طرح بک رہے ہیں، تو شریعت نے اس کا حل نکالا کہ آپ جو ہے ڈائریکٹ نوٹ بند لو۔ آپ اس طرح کہو نوٹ بیچنے والے کو بھی دیکھو، آپ 10,000 نئے نوٹ 10,500 روپے میں آپ دے رہے ہیں، تو آپ ایسا کرو اس نوٹ کی گڈی کے ساتھ کوئی تسبیح یا پھول کی کوئی مالا یا ادھر کی کوئی شیشی یا ماچس کی ڈبی مثلا کوئی بھی چیز اس کے ساتھ ایڈ کرو،
اور پھر یہ کہو کہ یہ پورا پیکج، یہ پورا سیٹ میں 10,500 روپے میں آپ کو بیچتا ہوں، تو آپ اس کو 10,500 دے کے لے لیجیے۔ اب 10,000 پرانے نوٹ 10,000 نئے کے مقابلے میں سمجھے جائے گے، اور 500 روپے اوپر کے اس چیز کی قیمت سمجھ جائے گی۔ خوشی خوشی لے کر آ جاؤ۔ تو دیکھو اسلام کا حل نکلا نا۔ تو اسی طرح اس زمانے کے اندر اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، ان کا حل اللہ کا شکر ہے، کیونکہ یہ دین صبح قیامت تک کے لیے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اسلام قیامت تک کے لیے، لہٰذا اس میں جتنے بھی پرابلم قیامت تک پیدا ہوں گے اس کے اندر اس کا سولوشن موجود ہے۔ لیکن پتہ کیسے چلے گا؟ جب ہم سیکھیں گے۔ تو نمبر 1 اسلام کا ایک شعبہ عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، اس میں لین دین خرید و فروخت آ گیا، کرائے پہ مکان کیسے دیں، کرائے پہ زمین کیسے لیں، کرائے پہ کھیتی کیسے دیں، کرائے پہ کھیتی کیسے لیں، سونے کا بزنس کرنا ہے تو کیسے لینا کیسے دینا، یہ سب باقاعدہ اس کا سلیبس ہے۔ تو عقائد، عبادات، معاملات۔ چوتھا ہے معاشرت۔ جی معاشرت کہتے ہیں رہن سہن کو، ماں باپ بچوں کے ساتھ کیسے رہے، بچے ماں باپ کے ساتھ کیسے رہے، میاں بیوی کے ساتھ کیسے رہے، بیوی میاں کے ساتھ کیسے رہے، پڑوسی پڑوسی کے ساتھ کیسے رہے، جی کمیونٹی میں کس طرح سے رہن سہن، معاشرت۔ اور 5واں ہے اخلاق۔ اخلاق کا تعلق دل کی کیفیت کے ساتھ ہے، اخلاق کا تعلق دل کی کیفیت کے ساتھ ہے۔ اس کے اندر حسد نہ ہو، جیلسی نہ ہو، اس کے اندر بغض نہ ہو، اس کے اندر عداوت نہ ہو، اس کے اندر دشمنی نہ ہو، اس کے اندر برا چاہنا نہ ہو، اس کے اندر اخلاص ہو، اس کے اندر محبت ہو، اس کے اندر بھائی چارہ ہو، یہ اخلاق ہے۔ تو جب 5 شعبوں پہ ہم عمل کریں گے تو ایک بہترین مومن بنیں گے۔ ان 5 شعبوں میں سب سے اہمیت ہے عقائد کی، لہذا پہلی جو سلائڈ دکھائی گئی تھی جس میں عقائد موٹے سے روپ میں بیچ میں لکھا ہوا تھا، اس کو ہائی لائٹ کیا تھا عقائد۔ اگر کسی بندے کا عقیدہ درست ہے پھر چاروں شعبوں میں چاہے وہ نل ہو، صفر ہو، خدا کی قسم اللہ کا جو نظام ہے سزا بھگت کر جہنم سے سب سے آخر میں بھی اگر جنت میں جائے گا تو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت پائے گا، کیونکہ عقیدہ صحیح تھا، عقیدہ بخشا کر لے گیا، عقیدہ بچا کر لے گیا۔ لیکن چونکہ عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق وہ سب خراب تھے، اس کی جو سزا تھی وہ اللہ نے دی اس کو جاننا۔ اور اگر عقائد صحیح نہ ہو، چاہے سجدے میں ہر وقت پڑا رہتا ہو، چاہے مکہ میں گھر خرید لیا اور وہیں طواف کرتا رہتا ہو، چاہے مال کا ڈھیر لگا کے ہر وقت بانٹتا رہتا ہو، جی سب کچھ صحیح، خدا کی قسم جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی، کیونکہ عقائد گڑبڑ، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، جی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، نبی کے ساتھ نبوت کے ساتھ شرک کرتا ہے، چونکہ یہ غلط ہے، لہذا چاہے 4 شعبے بالکل ایک کلاس ہوں لیکن جنت تو دور کی بات ہے، خوشبو بھی نہیں ملے گی، اللہ اتنے ناراض ہوتے ہیں۔ تو عقائد کی اتنی اہمیت ہے، اس کو دوستو ذرا سمجھیں۔ اس کو آپ ایسے سمجھیے کہ آپ نے لکھا اکائی، ایک ایکڑا لکھا، ایک، اس کے اوپر لگائی صفر، کتنا بنا 10، 2 صفر بنا 100، 3 صفر بنا 1000، 4 صفر بنا 10,000، 5 صفر بنا 1,00,000۔ شروع کی اکائی ایکڑا مٹا دو، صفر کسی کام کی نہیں، کسی کام کے نہیں۔ یہ عقیدہ جو ہے اکائی کی جگہ رکھتا ہے، عقیدہ صحیح ہوگا اس کے بعد نماز کی بھی ویلیو ہوگی، زکوٰۃ کی بھی ویلیو ہوگی، نماز کی بھی اور حج کی بھی ویلیو ہوگی، ہر چیز کی ویلیو لگے گی، قیمت لگے گی۔ عقیدہ اگر درست نہیں ہے کوئی ویلیو کسی چیز کے نہیں۔ تیسری بات سمجھ گئے دوستوں، مولانا عبداللہ صاحب سے رابطہ کریں، جو نظام وہ لے کر چل رہے ہیں، میری دل سے دعا ہے اللہ رب العزت اس کو شرف قبول عطا فرمائے، آپ اس کی پذیرائی کریں، اس کو ایکسیپٹ کریں، قبول کریں، اور ان کو اس کا لائک دیں، پسندیدگی کا اظہار کریں، اور اپنے بچوں کو شامل کریں۔ دوستو انشاءاللہ بچے ضائع ہونے سے بچ جائیں گے، بچے ضائع ہونے سے بچ جائیں گے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ آج ہی میرے واٹس ایپ پر یہ پوسٹ آئی، اور آئی مہاراشٹر کی طرف سے، کہ ایک جوان بہن ہے، وہ بھی عمر کم، پیٹ میں کچھ تکلیف تھی، ہاسپٹل میں گئی تو پتہ چلا کہ پیٹ میں تو بچہ ہے۔ تحقیق کی کس کا ہے، پتہ چلا سگے بھائی کا ہے۔ اللہ اکبر کر، اور سبب پوچھا گیا تو یہ فون، میرے بھائیو اس فون نے ہمیں اتنا تباہ کیا ہے۔ سگا بھائی اور سگی بہن تنہائی میں اگر آدھا گھنٹہ بیٹھ جائیں اور بری چیزیں دیکھنا شروع کریں تو زنا کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت کرے، اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت کرے۔
تو میرے بھائیوں اتنا پیارا نظام ایک نوجوان بچہ لے کر کھڑا ہوا ہے آپ کے شہر میں، آپ کو کہیں دوسرے شہر میں نہیں جانا، آپ اس کو لائک کریں، پسند کریں، جی اس کو سمجھیں. ظاہری بات ہے تھوڑی دیر میں اتنا سمجھانا نہیں ہو سکا، اس کو سمجھے، جا کر اس میں شرکت کریں. اور دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس نظام کو شرف قبول عطا فرمائے. شہر شہر، قریہ قریہ، دیہات دیہات، سٹی سٹی، اللہ تعالیٰ اس کو عام فرمائے. اور اس میں جو کچھ کمیاں ہیں اللہ پاک اس کو دور فرمائے، سجھائیں کہ ان کمیوں کو کس طرح سے مینٹین کیا جا سکتا ہے، ان کمیوں کو کس طرح سے درست کیا جا سکتا ہے. اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین یا رب العالمین. اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے. اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما. شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. میرے پیارے اللہ، نوجوان بچوں نے رات دن ایک کر کے دین کا مطالعہ کر کے، دین کے شعبوں کا مطالعہ کر کے، پیارے اللہ انہوں نے کچھ تیار کیا ہے، امت کے لیے ایک تحفہ تیار ہوا ہے. اللہ اس تحفے کو قبول فرما لے. اللہ اگر آپ قبول فرما لیں گے تو اس کو مقبولیت بھی نصیب ہو جائے گی، اور اگر آپ ہی قبول نہ فرمائیں، آپ ہی اس کو پسند نہ فرمائیں تو کہاں سے مقبولیت ملنے والی ہے. میرے پیارے اللہ، ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں کہ اللہ ان بچوں کی محنتوں کو ضائع نہ فرمائیے. میرے پیارے اللہ قبول فرما لیجیے، قبول فرما لیجیے، قبول فرما لیجیے. دین اسلام کی تعلیمات کو احسن طریقے سے امت کے سامنے پیش کرنے کا سلیقہ عطا فرما دیجیے. یہ اللہ سب کو ڈھنگ عطا فرما دیجیے، طریقہ عطا فرما دیجیے، اور امت کو قبول کرنے کی صلاحیت عطا فرما دیجیے. بچوں کو ذوق و شوق کے ساتھ شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. نوجوان بچوں کو جو گرم خون رکھتے ہیں اور ہر وقت نیٹ پہ لگے رہتے ہیں، انسٹاگرام پر اور فیس بک پہ لگے رہتے ہیں، یوٹیوب پر دنیا بھر کے تماشے دیکھتے ہیں، میرے پیارے اللہ ان بچوں کو اس کی اہمیت کو سمجھا دیجیے. کہ اللہ کو شریک ہونے کی توفیق عطا فرما دیجیے. جتنے چھوٹے بڑے ہیں میرے پیارے اللہ سب کو دین کی تعلیم کا سیکھنا آسان فرما دیجیے. رب کریم امت کے جتنے نوجوان ہیں یا اللہ امت کے لیے جو کار خیر میں لگے ہوئے ہیں یا اللہ ان کو شرف قبول عطا فرما. ہمارے دوست مولانا ساجد صاحب جو اسکول کی لائن سے محنت کر رہے ہیں، رب کریم ان کو شرف قبول عطا فرما. اللہ جتنے اسباب و وسائل کی ضرورت ہے آفت کے ساتھ تکمیل فرما. جو اسکول انڈر کنسٹرکشن ہے یا اللہ اس کے لیے جتنے اسباب و وسائل کی ضرورت ہے یا اللہ ارباب خیر کو متوجہ فرما. یا اللہ جس کے مال اور اعمال دونوں مقبول ہوں یا اللہ ان کے مال اور اعمال کو قبول فرماتے ہوئے اللہ ان کا حصہ شامل فرما. رب کریم عبداللہ صاحب اور ان کی پوری ٹیم جو تیار ہوئی ہے یا اللہ نشاط کے ساتھ، چابک دستی کے ساتھ یا اللہ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. جو کام جس عمارت میں شروع کرنے جا رہے ہیں یا اللہ اس میں برکتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما. میرے پیارے اللہ اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے اور نہ جانے کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ کچھ تکلیفیں، کچھ پریشانیاں ہر ایک کے دل میں ایسی ہیں جس کو کسی کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے. میرے پیارے اللہ سب کی تکلیفوں کو دور فرما. یا اللہ جو وبا و بیماری پوری دنیا میں اس وقت پھیلی ہوئی ہے یا اللہ یہ بھی تو آپ ہی کی مخلوق ہے. رب کریم اس کو قابو کر دیجئے. اللہ اس کو امت سے دفع دور کر دیجئے. یا اللہ امت ناپے تولے جانے کے قابل نہیں ہے، آزمائے جانے کے قابل نہیں ہے. اللہ امت ٹوٹ چکی ہے، اللہ امت ٹوٹ چکی ہے، اللہ امت ٹوٹ چکی ہے. اللہ مہربانی فرما دیجئے. رب کریم مہربانی فرما دیجئے. رب کریم مہربانی فرما دیجئے. عافیت کا معاملہ فرما دیجئے. میرے پیارے اللہ اس بیماری میں کتنے پیارے پیارے دوست، کتنے پیارے پیارے علماء، کتنے پیارے پیارے رشتہ دار اللہ دنیا سے چلے گئے. بہت سے ابھی بھی بیمار ہیں، ہاسپٹلائز ہیں. اللہ ان کو شفا عطا فرما. جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما. جن کی مغفرت ہو چکی ان کو قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما. یا اللہ جو چلا گیا بہت اچھا چلا گیا. یا اللہ ہم کس حال میں جائیں گے؟ یا اللہ ہماری زندگی کی شام کس گلی میں ہوگی اور کس وقت ہوگی؟ کلمہ بھی نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میرے پیارے اللہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. اللہ وہ کیسا عجیب منظر ہوگا جب ہماری روح نکل چکی ہوگی اور گھر کا ایک ایک فرد اور بچے رو رہے ہوں گے، ابو چلے گئے، بیوی رو رہی ہوگی، اب میرا کیا ہوگا؟ میرے سر کا تاج چلا گیا. میرے پیارے اللہ پھر ہمارے دوست احباب اٹھائیں گے اور اس کے بعد ایک تختے پہ لٹا کے ہمیں غسل میت دیں گے. پیارے اللہ وہ کیسا عجیب منظر ہوگا. اس کے بعد تختے میں سے اٹھا کر پھر ہمیں کفن پہنائیں گے اور جنازے کی چارپائی میں لٹا دیں گے. وہ بھی کیسا عجیب منظر ہوگا. پھر کچھ دیر کے بعد
4 کندھوں پہ لے کر 4 افراد گھر کے باہر نکلیں گے اور باہر 2 صحابہ کی لائن ہوگی جو ہمارے جنازے کو کندھا دے گی. ہمارے بچے تڑپ کر رہ جائیں گے, بیوی تڑپ کر رہ جائے گی, ماں تڑپ کر رہ جائے گی, اور تھوڑی دیر کے بعد کچھ فاصلے پر قبرستان میں جنازہ پہنچے گا. پھر سب کے سب لوگ مل کر نماز پڑھیں گے. اس کے بعد قبر پہ لے جائیں گے, وہ چارپائی قبر کے کنارے پہ رکھی جائے گی. پھر ہماری اس جنازے میں سے میت کو نکالا جائے گا اور قبر کے گڑھے میں ڈال دیا جائے گا اور تختے درست کر کے مٹی بھر دی جائے گی. اور سب کے سب لوگ سلام کر کے چلے جائیں گے. میرے پیارے رب, پھر ہم ہوں گے اور وہ فرشتے ہوں گے جو ہمیں عذاب و ثواب دیں گے. میرے پیارے رب, ہم نہ تو جانے کے قابل نہیں ہیں, ہم آزمائے جانے کے قابل نہیں ہیں. کہ اللہ, یہ اللہ اپنی زندگی میں قبرستان جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ اللہ پھر تو قیامت تک اسی قبرستان میں لیٹنا ہے. رات بھی وہی گزرے گی اور دن بھی وہی گزریں گے. جس جسم کو ہم نے ایئر کنڈیشنوں میں راحت پہنچائی تھی, جس جسم کو ہم نے مزے کے کھانے کھلائے تھے, وہ جسم ہمارے کیڑے مکوڑوں کی غذا بن جائے گا. اگر اچھے اعمال کیے ہوں گے اور آپ کی رحمت متوجہ ہوئی ہوگی تو پیارے اللہ وہ گڑھا قبر کے جنت کے باغوں میں سراغ بن جائے گا, ورنہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنے گا. 7 بچھو کاٹیں گے. میرے پیارے اللہ, جس سانپ کو دنیا میں دیکھ کر کام جاتے ہیں, جس بچھو کو دنیا میں دیکھ کر کام جاتے ہیں, انہیں کے ساتھ سونا پڑے گا, انہیں کے ساتھ رہنا پڑے گا. میرے پیارے اللہ, آپ نے معاف کر دیا, آپ نے معاف کر دیا, آپ نے معاف کر دیا, آپ نے معاف کر دیا. کہ اللہ, ہم لوگوں نے اس وقت یہ سوچ رکھا ہے بس پیسہ ہو چاہے جیسا ہو, حلال ہو حرام ہو, ہر طرح سے ہائے پیسہ ہائے پیسہ. میرے پیارے اللہ, حلال مال حلال طریقے سے کمانے کی توفیق عطا فرما. حرام کے اس لطف سے بھی حفاظت فرما جس کے پیٹ میں جانے سے دعائیں قبول نہیں ہوتی, جس کے پیٹ میں جانے سے نمازوں کی توفیق نہیں ملتی, جس کے پیٹ میں جانے سے تہجد کی توفیق چھن جاتی ہے. میرے پیارے اللہ, حرام روزی کے اس لقمے سے بھی حفاظت فرما. اللہ حلال روزی عطا فرما. ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, گھر کو جنت کا نمونہ بنا. جو جوان بچے اور بچیاں گھروں میں عمر کو پہنچ چکے ہیں, ان کو نیک سارے رشتے عطا فرما. ساتھ ہی سنت و شریعت کے مطابق نکاح انجام دینا آسان فرما. میرے پیارے اللہ, جو مانگے عطا فرما, جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما. اللہ جی, یہ شب جمعہ ہے, آج جمعرات کی رات ہے. میرے پیارے اللہ, ہمارے بستی میں بہت سے فقیر جمعرات کے دن آتے ہیں جو پورے ہفتے نہیں آتے اور وہ صدا لگاتے ہیں, دے دو اللہ کے نام پر, میں جمعرات کا فقیر ہوں. چھوٹے چھوٹے بچے دوڑ کے ممی کے پاس جاتے ہیں, امی جمعرات والا فقیر آیا ہے. امی وہ بابا آئے ہیں جو جمعرات کے دن بھیک مانگنے آیا کرتے ہیں, امی دے دو میں کچھ میں ان کو دے کر آتا ہوں. پیارے اللہ, جمعرات کے دن آئے ہوئے فقیر نواز دیے جاتے ہیں. میرے پیارے اللہ, ہم بھی تو آج جمعرات کے دن آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں. اللہ ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں. میرے پیارے اللہ, اس پیالے کو مخلوق کے سامنے پھیلنے سے بچا لیجیے, اس پیالے کو مخلوق کے سامنے پھیلنے سے بچا لیجیے. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے عشق و محبت عطا فرما دیجیے. بزرگان دین سے سچی محبت عطا فرما دیجیے. ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اللہ, نمازوں کو 5 وقتہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ, نیک مومن بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. وصلی اللہ تعالی علیہ خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. انتظام کیا ہے تو آئس کریم کھا کر کے جائیں. اور کل مستورات کا پروگرام نیرالا ہاؤس میں زکریا اسکول کی گلی کے اندر صبح 11 سے 11:30 بجے ہوگا, کیونکہ جمعہ کا دن ہے اور حضرت کو نکلنا بھی ہے. لمبا سفر ہے حضرت کا, حیدرآباد تک جانا ہے, اس لیے دوپہر کو ٹائم نہیں مل پایا ہے. اس لیے اب مستورات کو آدھا گھنٹہ ہی ہے پروگرام, 11 سے 11:30 بھیجنے کی کوشش کریں. اور ایک محنت سے قرآن کریم پڑھانے کی اور سکھانے کی بھی ہوتی ہیں, اب اس میں بھی شریک ہوں تو یوسف مسجد میں ہی ہوتی ہیں. تو یہ 2-3 درخواستیں ہیں. یہ کورس اور ڈیٹیلز میں جاننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ کو دیکھ سکتے ہیں, dazdai.com سرچ کریں.